السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ تو خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو اس ناول کی میں پہلے ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر چکی ہوں، تو یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ باقی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی۔ من باشما کامل ہستم اور اسے لاریب حنیف نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور بہت ہی اچھی اسٹوری ہے یہ۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آفس میں معمول کی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ بہت سے لوگ اپنے کام کا کچھ حصہ ختم کر کے ایک دوسرے کے سرہانے گپیں ہانکنے میں مصروف تھے، تو کچھ بیٹھے اپنا کام نپٹا رہے تھے۔ کالی ڈریس پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ اور ٹائی لگائے وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بھی اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دور نوشابہ کھڑی اپنی کولیگ سے باتیں کر رہی تھی، بیچ بیچ میں ہنس دیتی تھی اور گاہے بگاہے دریافت کی طرف دیکھ لے رہی تھی۔ نوشابہ عالیہ کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دریافت کی طرف بڑھ گئی اور کچھ لمحوں میں اس کے سر پر کھڑی تھی اور اسے کھڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو پاس محسوس کر کے دریافت نے سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے دیکھنے کے انداز پر تھوڑا چونکا۔ نوشابہ کچھ دیر یوں ہی اسے گھورتی رہی تو دریافت نے آئی برو اٹھا کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ ساتھ پڑی کرسی کھینچتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو فرید؟ دریافت نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا تو وہ تھوڑا منہ بنا کر قدرے غصے سے بولی، کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم اب فارغ ہو گئے کہ تب، مگر تم ہو کہ کام سے ویسے ہی چمٹے ہوئے ہو، اور ایک میں ہوں کہ کب سے فارغ کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نوشابہ نے قدرے نخرے سے کہا تو دریافت نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ میرے فارغ ہونے سے تمہارا کیا تعلق؟ تمہیں مجھ سے کیا پروانہ ہے جو میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہو؟ پہلی بات پر نوشابہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ لنچ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے دریافت، کھانا کھانے میں تو دیر ہو جائے گی، مگر کافی تو پی سکتے ہیں نا؟ چلو پاس ہی کسی کافی شاپ پر چلتے ہیں۔ اٹھو شاباش، چلتے ہیں، چلو چلو۔ نوشابہ نے ایک دم جلدی مچا دی۔ وہ کچھ لمحے بیٹھا رہا، پھر اس کے اصرار کرنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ منٹ میں وہ کافی شاپ پر آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ آرڈر وہ رکھوا چکے تھے، اب وہ انتظار ہو رہا تھا۔ دریافت تو چپ چاپ تھا، مگر نوشابہ کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ خاص جانتے ہی نہیں، میرے پاس تو اپنے لیے کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں۔ اماں ابا کے گزر جانے کے بعد بہن بھائی سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں رہا۔ بہن کی شادی کروائی، مگر اس نے بھی باہر جاتے ہی مجھے طلاق بھیج دی، اور پھر میں نے سب سے رابطہ ختم کر دیا۔ آج اکیلی ہوں، مگر مطمئن ہوں، کیونکہ میں اس کھوکھلے رشتے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی تھی۔ مخلص دشمنی سے زیادہ کھوکھلے رشتوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے خود کو سب سے کاٹ لیا۔ نوشابہ نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا بھی دیا تھا، تو کچھ بتاتے بتاتے رک گئی تھی کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، اور وہ یہ سب بتاتے ہوئے کافی رنجیدہ لگ رہی تھی۔ دریافت اس کی آخری بات کی گہرائی پر کافی چونکا ہوا تھا۔ اچھا میری چھوڑو، تم اپنے بارے میں بتاؤ نا، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ کیا وہ سب بھی تمہارے جیسے ہیں؟ میں مطلب ہے اتنے ہی اچھے ہیں کیا؟ نوشابہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر والوں کے بارے میں کیسے پوچھے۔ اس کے سوال پر دریافت کچھ لمحوں کے لیے رنجیدگی سے مسکرایا۔ اوہ بہت افسوس ہوا تمہاری شادی کے ختم ہو جانے کا سن کر۔ میری فیملی زیادہ بڑی نہیں ہے، گنے چنے لوگ ہیں، بس اماں ابا اور ایک چھوٹی بہن نوری۔ ڈاکٹر کے امتحانات ہونے والے ہیں اس کے۔ نوری خود گھر کے معاملات میں اتنی دخل اندازی نہیں کرتی، اور اموں کو تو بس ہر وقت ابا کی خدمت سے ہی فرصت نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ ابا کے آگے پیچھے بس ہاں جی کہنے کے لیے ہیں۔ نوری کے ذکر پر اس کے لہجے سے خاص سی محبت ٹپک رہی تھی، اور رشیدہ کے ذکر پر وہ تھوڑا افسردہ تھا۔ وہ سانس لے کر مزید بولا تھا، عرض کہ ہمارے گھر میں سارے فیصلے بس ابا کی مرضی سے ہوتے ہیں، ہم سب کو بس ان کی ہر بات پر سر جھکانا ہوتا ہے۔ وہ تو میری ضد تھی، پر اماں کا دبا اصرار تھا کہ ابا کو مجھے پڑھنے کی اجازت دینی پڑی، مگر وہ آج تک اس بات کا طنز کرنا نہیں بھولتے کہ کیا کما لیا تو نے یہ سب کر کے بھی۔ اس سے اچھا تو تب رہتا اگر اس وقت سے میرے ساتھ کام پر لگا ہوتا۔ ایک لحاظ سے دیکھا ہو تو یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے اب، اس لیے ان کی کسی بات پر سر اٹھا ہی نہیں پاتا میں، مرضی ہو کے نہیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ شاید وہ کچھ شرمندگی
ہے، کچھ ادب ہے اور کچھ عادت ہے جو مل کر مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دریافت نے اپنی ساری کہانی کچھ لفظوں میں سمیٹ کر اس سے بتا دی تھی۔ دریافت کو نوشابہ کی شادی کے ٹوٹ جانے کا سن کر برا لگا تھا، مگر اتنی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ نوشابہ اس کے دکھ پر خود پر عذرتا محسوس کر رہی تھی تو اس نے جلدی سے بات کا رخ موڑنا چاہا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ پرانی باتیں، ہو چکا جو ہونا تھا۔ اور دیکھو کافی بھی آ گیا، ہم ایسے مطمئن سے بیٹھے ہیں جیسے چھٹی لے کر آئے ہیں، واپس بھی جانا ہے، تھوڑا جلدی کرتے ہیں۔ نوشابہ نے مسکرا کر بات کا رخ موڑ دیا تھا، اس کی مسکراہٹ کافی خوبصورت تھی۔ اب وہ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، دریافت اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ اچھے لگ رہے تھے، مگر آگے بھی ایسے ہی سب اچھا چلنا تھا یہ تو وہ نہیں جانتے تھے۔ کافی شام پر کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی، رات کا سکون چھایا ہوا تھا، دسمبر کی سیاہ رات اپنی خوبصورتی سے اتری ہوئی تھی، گول ٹکیاں کی مانند چاند نے ہر چیز کو مدھم روشنی سے واضح کیا ہوا تھا۔ ہولے ہولے سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، راستے میں کوئی چہل پہل نہ تھی۔ کل کے کونے پر آسان گلی کے کونے پر آسان شاہ چمچماتی مرسڈیز سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ایک ٹانگ اور کمر گاڑی کے ساتھ لگائے اور ایک ٹانگ بالکل سیدھی رکھے سامنے محب کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ آسان کو قدرے قریب کیمروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا آسان پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا تو وہ تنگ آ کر بول پڑا، یار کیا ہوا ہے، کچھ بنا تیرا کہ نہیں؟ یار میں تو کہتا ہوں ایسے نہیں بنتا، تو جا کر سیدھا شاذل سے اپنے دل کی بات بول دے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ محب نے اپنی طرف سے اسے بہت مفید مشورے سے نوازا تھا، جس پر آسان کو تپ چڑھی تھی۔ ایسے کیسے بول دوں جا کر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پر جو ہوتا ہے نا وہ دیکھا نہیں جاتا پھر یار، وہ تو مجھے وہ تک نہیں لگاتی، کوئی بات نہ بھی ہو وہ تو تب بھی مجھے آنکھوں سے کھا جانے کی در پہ ہوتی ہے، یہ سب کہنے پر تو وہ میرا قتل ہی کر دے گی۔ تو رکھ اپنے مفید مشورے اپنے پاس، بڑی مہربانی تیری۔ حسان نے محب کی نقل اتارتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ تو اسی کے پاس جانا کیوں جو مجھے منہ نہ لگائے، اپنی انا کو ہی تھوڑا ہیلو ہائے کر دے، اور کوئی نہیں ملی تھی تجھے؟ دیکھ مجھے تو تیرے اس مسئلے کا کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا، اگر تیری مرضی۔ یار یہ محبت ہو جائے نا تو انا کو نہیں پوچھتی پھر، اب اگر ایک چیز میں ہم اپنا سب کچھ سرمایہ کے طور پر لگا دیتے ہیں اور سب کے ویسے واپس ملنے کی کوئی ضمانت بھی نہ ہو، پھر بھی ہم لگا دیں، ایسا سودا ہے محبت؟ میرے خیال میں اگر اپنی انا کے جھنڈے کو ہی ہر دم لہرانا ہے تو پھر آپ محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتے اچھے نہیں لگتے۔ احسان محب کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ شاذل سے اس کی محبت کرنا غلط نہیں ہے، یار میرا دل کرتا ہے ایسے لوگوں سے جا کے کہوں، ایسا کیجیے، زہر دیجیے، محبت تو آپ سے دی نہیں جاتی، مگر کیا کروں، مجھے اس کے ساتھ جینا ہے، اس کے بغیر مرنا نہیں ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ محبوب آنکھوں سے کہے بنا سب جان لیتا ہے، پھر میرا محبوب آخر کیوں میرے دل کی بات نہیں جانتا؟ احسان پوری اداکاری سے اپنے دکھڑے محب کو سنا رہا تھا تو محب کہے بنا نہ رہ سکا، میرے خیال میں پھر تیرا محبوب خود اندھا ہو گیا ہے شاید، تو ایک دفعہ تسلی کر لینا، بعد میں نہ روتا پھرنا کہ میری آنکھوں کو پڑھنے والی تو خود اندھی نکلی۔ ساتھ ہی محب کا قہقہہ بلند ہوا تھا تو وہیں احسان کا منہ بن گیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کو مکہ مارتے ہوئے کہا، دفعہ ہو تو، میں ہی بے وقوف تھا کہ تجھ سے اپنے دکھ بانٹنے کا سوچا، اللہ کرے تجھے بھی ایسے ہی روگ لگیں پھر پتہ چلے تجھے۔ احسان نے دیکھا وہ کانوں میں ایئر پوڈ لگا چکا تھا، یوں کہ محب کو پتہ تھا کہ اب احسان ہر روز کا رونا ایک بار پھر روئے گا۔ احسان کا منہ بن گیا، اب اپنا دکھ جا کر کسے سناؤں، یہاں تو ہر ایک کے کانوں میں ہی انٹری لگی ہوئی ہے۔ احسان نے خود سے بولتے ہوئے اسے پیچھے کیا، خود فرنٹ ڈور کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا، چابی گھمائی اور زن سے گاڑی آگے لے گیا۔ محب اسے ہنس کر دیکھتا رہا، وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، کچھ دیر میں ہی وہ گیٹ پر تھا اور گارڈ کے دروازہ کھولنے پر زن سے گاڑی اندر لے گیا۔ بڑے خوبصورت لان کو عبور کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں کو پلانگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا، وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ باتوں کی آواز آئی تو وہ ہرزم اور انم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے صوفے پر پاؤں اوپر کیے عنایہ اور انجم بیٹھی تھی، اس کے ساتھ دروازے کی اوڑ میں پڑی کرسی پر انم بیٹھی تھی اور سامنے بیڈ پر علی بیٹھا تھا، اور سب میز پر رکھے باؤل سے اخروٹ اور بادام نکال کر کھا رہے تھے۔ اس شامل لپٹا دمکتا ہوا شفاف چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا، اس کا سر اور جسم ہمیشہ کی طرح
اچھے سے ڈھکا ہوا تھا۔ احسان نے اندر قدم رکھا اور انم کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ کیا انم، یہ رات کے اس وقت اتنی سردی میں تمہیں نہانا یاد آیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ صبح تک ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں اور پھر سدا بہار کا فلو دوبارہ ہو جائے گا۔ احسان فکر مندی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے دسمبر کی اتنی سرد رات میں نہانے پر اس کے بیمار ہونے کی فکر لاحق ہوئی۔ اوہ ہو احسان بھائی، وہ دراصل صبح آفرین مہرال کی مہندی ہے تو مجھے بال ہائی لائٹ کروانے تھے، تو سوچا صبح دیر ہو جائے گی، ابھی بال دھونے ہوں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ انم نے جو آج بتایا تو احسان کو مذاق سوچا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تمہارے بالوں کے ذکر پر مجھے ایک شعر یاد آیا انم، اپنی تعریف میں ہی سمجھ لو۔ زلفی زویا کی زلفوں میں ایسا کھویا کہ ہوش میں آتے بولا، زویا تم نے کتنے دنوں سے سر نہیں دھویا؟ اب تم بتاؤ، تم نے کتنے دنوں سے سر نہیں دھویا؟ بتاؤ جو اتنی ارجنٹ بیس پر دھونا پڑا ہے۔ احسان کی بات پر سب کا چھت پار کہکا بلند ہوا تھا۔ وہیں انم نے منہ پھیلایا تھا، مگر بعض رہنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر بولی، اور پتہ ہے کیا، آپ کی مستقبل قریب کی زوجہ معظمیٰ کے بارے میں بھی کچھ تعریفی کلمات کہنا چاہتی ہوں۔ بالکل آپ کی اور ان کی بہترین مثال ہے۔ افریقہ میں ایک کالے شوہر نے اپنی کالی بیوی کو کالی رات میں کالے سمندر کے پاس بڑے پیار سے پوچھا، ڈارلنگ بیٹھی ہو کہ چلے گئے؟ اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنی بیگم کو یہی سب کہتے پھر رہے ہوں اور میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ابھی میرے تو اس گھر سے جانے میں ٹائم ہے نا، اس لیے اب اپنا بندوبست کر لیجیے گا۔ انم نے اپنی طرف سے حساب پورا کر لیا تھا، جس پر سانپ بلا اٹھا اور ساتھ ہی سب کی ہنسی کی گونج شامل تھی۔ اچھا انم بی بی، معافی چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آپ اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھیں مجھے۔ ویسے انم بی بی، ابھی آپ کی بہن کی باری بھی آنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بہن کو بھی ایسا شوہر پلے پڑے جس کی ناتند نکلی ہو اور پھر آپ کی بہن صاحبہ اس کی تعریف کے پل باندھنے پر مجبور ہوں۔ احسان کی بات پر سب کا کہکا بلند تھا اور وہیں انایا کا منہ بن گیا کہ مجھے کیوں ہر بات میں غصہ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر احسان اور بری طرح ہنس رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں دادی ان سب کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی، باقی سب اپنے کمروں میں بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ رات ٹھنڈی چھائی ہوئی تھی، باریک کمان سا چاند آسمان پر نظر آ رہا تھا، مگر اس کی روشنی بہت کم تھی۔ گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر جانب سکوت پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو آئس لینڈ میں رات گہر تک لوگ بازاروں میں پائے جاتے تھے، مگر اس رات کے 4 بج رہے تھے تو بازار سنسان پڑے تھے، یکبست تھا۔ ہواؤں نے سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ آئس لینڈ میں سردی کا روزمرہ درجہ حرارت 6-7 ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ملک سرد موسموں میں شمار ہوتا ہے۔ فلیٹ کے مین دروازے سے اندر آتے ہی مناسب لانچ کے سامنے 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک بڑا کمرہ زوار کے استعمال میں تھا۔ لانچ کے ایک طرف بنے کچن کی روشنی سے وہ بھی روشن تھا۔ کمرے کا دروازہ لوک تھا، بڑا شاندار کمرہ اپنی پراسراریت سے لیمپ کی مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق سیٹ تھا۔ سامنے بیڈ پر زوار بنا بازو کے ہڈی پہنے کمبل میں لیٹا ہوا تھا، ہڈ پیچھے کو گرا ہوا تھا، البتہ اسے ہڈی کو زیادہ پسند نہیں تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھار پہن لیتا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ بال آنکھوں پر بھی گرے ہوئے تھے۔ اس کے جاذب نظر نقوش سوتے ہوئے اور بھی معصوم اور خوبصورت لگتے تھے۔ اس سردی میں لوگ خود کو دگنی چیزوں سے ڈھانپ کر رکھتے تھے اور وہ اس لیے میں سوتا تھا۔ اس کا ایک کسوٹی بازو کمبل سے باہر تھا، جس کو دیکھ کر اس کی فٹنس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، باقی وہ تقریباً تھکا ہوا تھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح دیر سے سویا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، سورج چمک رہا تھا، سورج کی کرنوں نے گرمی کو بڑھایا ہوا تھا۔ وہ لانچ کے بڑے دروازے کو سہمے ہوئے پکڑے کھڑا تھا، خوف کا احساس اس کے آنکھوں میں واضح تھا۔ اندر ابھی کوئی نہیں تھا، وہ ایک ساتھ بہت سی آوازیں سنتا ہے، ہر طرف چیخو پکار تھی، بہنوں ماتم کی آوازیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے بہت سارے لوگ اندر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ کچھ لوگوں نے مل کر کسی چارپائی نما چیز کو اٹھا رکھا تھا، اس کے اوپر سفید کپڑے سے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے کو ہو رہا تھا اور وہ لوگ اس ڈبے نما چیز کو اندر لا رہے تھے۔ وہ اسے لانچ کے درمیان میں رکھ کر
باہر جا چکے تھے۔ وہ 8 سال کا بچہ حیران اور پریشان سے سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک عورت نے اسے کھینچ کر اسے بیچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت دکھی لگ رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی اور ساتھ اسے دلاسے دے رہی تھی، دیکھو بیٹا، اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو کہ یہ تمہیں کبھی نہیں دکھائی دے گی، یہ چلے جائے گی میری جان، اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، ہائی میں یہ قسمت۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ عورت اس کی خالہ تھی۔ وہ اپنے ذہن کے مطابق کافی کچھ سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل ایک دم سے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ بچہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس پیڑ کو پڑ ہٹاتا ہے اور اپنی ماں کا منہ دیکھ کر بلک اٹھتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ اس کا حلق سوکھ رہا تھا مگر وہ چلا رہا تھا۔ وحشت زدہ ماحول ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اچانک زوار اپنے حال میں لوٹا تھا۔ وحشت سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سانس اٹک رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا اور ایک لفظ پکار اٹھا، امی! اس کی صبح پیشانی پر اتنے سرد موسم میں بھی پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ سامنے قد آئینے میں اسے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا، جسے دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے بلا اختیار سائڈ ٹیبل پر پڑا خوبصورت کرسٹل کو زور سے ہاتھ مارا اور اڑتا ہوا دیوار میں جا لگا۔ اس کی کرچیاں ہر سو بکھر گئیں اور ایک کرچی اڑتی ہوئی آ کر اس کے بازو میں پوست ہو گئی۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں۔ ہر زخم اسے آج ہرا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نہیں، کتنے درد! وہ خود میں سموئے خود کو ہر کسی کے سامنے نارمل رکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اس کرچی کو کھینچ کر باہر نکالا تو خون کا ایک فوارہ پھوٹا تھا۔ جیسے اس کی سانس نس کھینچی ہوئی تھی۔ وہ کمال ضبط سے سب سہہ گیا تھا۔ وہ اٹھا، فرسٹ ایڈ باکس سے نکال کر کچھ پٹی باندھ رہا تھا اور ذہن الجھا ہوا تھا۔ امی! چاہے میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا، مگر جو ہمیشہ آپ کا بدلہ لینے کا سوچا تھا وہ کسی اور طرح ہی صحیح، مگر وہ بات پوری تو ہو گئی۔ میں آج اس سے دور ہوں امی، جس کے نام پر میرا دل دھڑکتا ہے۔ تو پھر وہ یہ خواب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کبھی وہ نظر آتی ہے تو کبھی یہ سب۔ وہ اپنی بازو کی طرف یک ٹک دیکھتے ہوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا، اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے جو اس نے ہمیشہ سوچا تھا وہ کام اس نے ذاتاً کیا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی قدرت کی طرف سے سب ہوتا چلا گیا۔ مگر ابھی بھی شاید کچھ ادھورا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ شام کے سائے ڈل چکے تھے۔ اندھیرا پھیلا ہوا تھا مگر وہ شام سے کھڑی وسیع العرض خوبصورت حویلی کو مصنوعی روشنیوں سے روشن کیا ہوا تھا۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ گھر میں ہنگامہ آرائی چل رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ آج مرال کی مہندی میں جانے کے لیے سب تیار ہو رہے تھے۔ انایا، اعظم، انم اور انایا کے ابو اور تایا ابو یہ سب جا رہے تھے۔ حلیمہ بیگم رات کا کھانا جلدی کھا لیتی تھی۔ انایا ان کے لیے رات کی چائے بنا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کمرہ ہمیشہ کی طرح روشن تھا، جسے دیکھ کر انایا مسکرا دیتی تھی کیونکہ وہ اپنے کمرے میں ضرورت سے زیادہ مدھم روشنی رکھتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھی اور سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دادو، مرال آپ کو لانے پر اتنا اصرار کر رہی تھی، آپ چلتی تو اچھا ہوتا، تھوڑی دیر کی تو بات تھی، احسان آپ کو جلدی لے جاتا۔ دادی مسکرا دی اور تھوڑا سیدھی ہو کر بیٹھیں۔ اس کا پیار سے ہاتھ تھاما تھا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب کہاں اتنی جان ہے بیٹا کہ رات کی سردی میں کہیں نکلوں۔ کل دن کی روشنی میں اس کی رخصتی میں جاؤں گی۔ اچھا اب تم جاؤ، تیاری کرو اپنی، دیر ہو جائے گی، جاؤ، شاباش بیٹا۔ انایا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور قدرے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر انم اور اعظم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں سامنے بیڈ پر چیزیں پھیلائے بیٹھی تھیں، میک اپ کا سامان چیک کر رہی تھیں۔ انایا نے ان کے کمرے میں پڑے اپنے کپڑے اٹھائے اور باہر چل دی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکلی کیونکہ انہیں انایا نے تیار کرنا تھا۔ انایا بازو پر اپنے کپڑے لٹکائے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ وہ بھی تھی کہ سامنے سے احسان نمودار ہوا اور یہ سب بھی بھاگم بھاگ لو، دیکھ لو۔ وہ ٹونٹ مارنے سے خود کو باز نہیں رکھ پایا اور سو اس کی طرف چل آیا۔ پتہ ہے انم، آج کل کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سیدھا سیدھا جا کر آٹے میں منہ مار آئے ہوں، کوئی اور زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تمہاری بہن کی تیاریاں دیکھ کر بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہی نمونہ پیش کرنے والی ہے۔ احسان نے بھرپور طنز مارا تھا اور ساتھ ہی انم اور اعظم رکھی کر کے ہنسنے لگی تھی تو انایا نے ان کے بازو پر چٹکی بھری تو ان کی ہنسی کو بریک لگی۔ وہ کیا ہے نا کہ اعظم، کچھ لوگوں کو جتنی بھی عقل دے لو نا وہ رہتے سدا کے گونگے اور بے وقوف
نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، پنجابی کہاوت ہے، ہاں یاد آیا، جتھے دی کھوتی سوری بلکہ جتھے دا کھوتا اتھے عقل ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں تمہارے بھائی کو دیکھ کر مجھے یہ کہاوت پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ نایا نے بھی اس کی بات کا بھرپور جواب دیا تو وہ دونوں پہلے کی طرح ہنسنے لگے۔ حسان بھی مسکرا دیا۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئی۔ نایا نے ان دونوں کو باہر کھڑا کیا اور خود کمرے میں گھس گئی اور لاک لگا لیا۔ وہ دونوں کچھ دیر انتظار کرتی رہیں اور پھر نایا نے کے باہر نہ نکلنے پر تھک کر ساتھ والے کمرے میں جا کر خود سے تیار ہونے لگی۔ وہ تقریباً تیار ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی رنگ کا ٹخنوں تک آتا انارکلی فراق زر تن کیا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت فراق تھی، ساتھ کا گولڈن ٹشو کا دوپٹہ بیڈ پر پھیلایا ہوا تھا۔ بالکل ہلکے میک اپ نے اس کے دمکتے خوبصورت چہرے کو مزید روشنائی بخش دی تھی۔ سیاہ آنکھیں کو قطرے تیز کاجل سے سجا رکھا تھا۔ ہلکے بلش آن سے اس کا چہرہ گلابی لگ رہا تھا۔ نیچرل پنک شیڈ کی ہلکی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ دیکھنے پر وہ بالکل ہلکا میک اپ کیا نظر آتا تھا۔ کانوں میں سنہری جھمکے پہن رکھے تھے جس کی لٹکتی لڑیاں اس کی کال کے ساتھ ٹکرا کر بج اٹھتی تھیں۔ اس نے پہلے سے ہی بالوں کو قدرے ڈھیلا جوڑا بنا رکھا تھا۔ اس نے کینچی اتارا تو ریشمی لمبے گھنے بال اس کی کمر پر کسی آبشار سے بکھر گئے۔ اس کے بال اس کی آنکھوں سے سیاہ اور خوبصورت تھے، جیسے ہوش سنبھالنے کے بعد اسے اس نے ہر غیر محرم کے دیکھنے سے چھپائے تھے۔ اس نے دوبارہ بالوں کو جوڑے میں باندھا اور ساتھ الماری سے جوڑے کا ہم رنگ مہندی رنگ کا سٹولر نکالا اور ایک لیئر بناتے ہوئے اسے نفاست سے چہرے کے گرد لپیٹا۔ سٹولر کے ہالے میں مقیم اس کا چہرہ بلا کی معصومیت لیے ہوئے تھا۔ اس نے آخری بار خود کو دیکھا اور جھانک کر دروازہ کھول دیا۔ انعم اور اعظم جو کب سے منتظر تھی فوراً اندر داخل ہوئے۔ انعم عنایا کو دیکھ کر ممنوع رہ گئی۔ وہ چاروں طرف گھوم کر اسے کسی چیز کی طرف دیکھ رہی تھی تو عنایا نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ سامنے آ کر رکی۔ اف آپی عنایا، اتنی حسین لگ رہی ہیں آپ۔ آج تو کتنے ہی لڑکے آپ پر مر مٹیں گے، دیکھیے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج آپ کو شادی میں دیکھنے کے بعد آپ کے لیے بہت سے رشتے آئیں گے۔ عنایا نے اسے چپ کروانے کو اس کے بازو پر تھپڑ مارا تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ اعظم بس مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ وہ بالکل لائٹ میک اپ کیے ہوئے تھی، مرغ کی بچوں سی معصومیت چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس انعم ایسے تیار ہوئی تھی جیسے اس کی بہن کی شادی ہو، جس پر اعظم اسے منع کرتی رہی تھی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اچھا آپی، باقی تو ہم تیار ہو گئے ہیں، یہ میرے بالوں کا کچھ اچھا سا بنا دیں، بس پھر چلتے ہیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عنایا نے اس کے بالوں کی سائیڈ فرنٹ چوٹیاں بنا لی۔ تبھی ایدھا وہاں داخل ہوئی تھی اور بالکل سادہ سے تیار ہوئی تھی۔ عنایا کا سٹولر اتنا بڑا تھا کہ اس کی کمر اور سینہ اچھے سے ڈھانپے ہوئے تھا اور باقی کھلی فراق پاؤں تک جا رہی تھی تو چادر کی اسے ضرورت نہ تھی۔ اس نے دوپٹے کو کندھے پر رکھ کر پن اپ کیا تو اسی وقت حسان کی آواز آئی۔ آ جاؤ چاچو اور ابو کب سے انتظار کر رہے ہیں، مجھے بھی کہیں جانا ہے، جلدی کرو۔ اور شہزل کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ابھی نیچے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں اسے، تم لوگ جلدی کرو۔ حسان نے شہزل کو ڈھونڈنے کے لیے آنکھیں گھمائیں مگر وہ کمرے میں نظر نہ آئی تو اسے بلانے کو خود اوپر آ گیا۔ وہ اسے تیار ہوئے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا تو بغیر کسی مقصد کے چلا آیا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ادب کو محض خاطر رکھتے ہوئے کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ شہزل بیڈ پر بیٹھی بریسلیٹ پہن رہی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر چونک کر دیکھا تو سامنے حسان کو دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ حسان، تم یہاں خیریت؟ شہزل اسے ایسے بے وقت دیکھ کر اونچے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسان اسے دیکھ کر ممنوع رہ گیا۔ کھرے خوبصورت نقوش میک اپ سے اور نمایاں ہو گئے تھے۔ گھٹنوں تک آتی قدرے کھلی پوری کڑھائی سے سجی شرٹ کے نیچے کیپری پہن رکھی تھی۔ کندھوں سے نیچے تک آتے گھنے بال سیدھے کر رکھے تھے۔ وہ مغرور شہری لگ رہی تھی، مغرور شہزادی لگ رہی تھی، بڑی خوبصورت آنکھوں سے اسے سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ حسان کو کہنے کے لیے کوئی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے تھوڑا ہڑبڑا کر بولا، وہ ضروری بات کہنی تھی۔ وہ زبردست عنایا بلا رہی تھی کہ ابو انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔
یہ ضروری بات تھی؟ شہزل نے تعجب سے احسان کو دیکھا جو بات بنانے کو یہ کہہ رہا تھا۔ وہ سرکھجاتا ہوا باہر نکل گیا، مسکراتے ہوئے زینے پھیلاک رہا تھا۔ شہزل دوپٹہ کندھے پر ٹکائے باہر نکل آئے، کندھے پر جھول رہے تھے، گلاب کی پنکھڑیوں پر گلابی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہیل پہنے ہلکے قدموں سے زینے اتر رہی تھی۔ احسان گاڑی کے پاس کھڑا ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ احسان نے انہیں چھوڑنے جانا تھا۔ انم 3 دفعہ لگائی ہوئی لپسٹک پر چوتھی دفعہ لگا رہی تھی۔ انم اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ بس کرو یار انم، لگے ہوں کے اوپر اور کتنی لگاؤ گی؟ کیا بنے گا تمہارا؟ اف! انم سر پر ہاتھ مارتے ہوئے افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ تو انم نے منہ پھیلایا، میرا تو بہت کچھ بن جائے گا، تم اپنا سوچو بہن۔ انم نے آنکھیں گھماتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو انم نے آنکھیں پھیلا کر سالیہ انداز میں اسے دیکھا ہے۔ یار دیکھو، بات سیدھی سی ہے، مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور جو پڑھائی نہیں کرتے نا تو وہ شادی کرتے ہیں، اور میں تو ہوں بھی الحمدللہ اتنی حسین کہ کوئی بھی اچھا کماتا ہینڈسم سا لڑکا آسانی سے مل جائے گا مجھے، اس لیے تم اپنا سوچو۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ عنایہ، اعظم اور عہدہ اور انم گاڑی کے پاس کھڑی تھیں۔ دوسری گاڑی میں عنایہ اور احسان کے ابو اور عہدہ بیٹھ چکے تھے۔ احسان عنایہ سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں احسان؟ لاک کھولو، مجھے آگے بیٹھنے دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ عنایہ کو احسان کو اسے فرنٹ سیٹ پر نہ بیٹھنے دینے پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، میں نے کہا نا، پہلے تم ہی بیٹھتی ہو، آج شہزل آگے بیٹھے گی۔ چلو تم انم اور انصب کے ساتھ پیچھے بیٹھو۔ احسان عنایہ سے بحث کر رہا تھا، تبھی پیچھے سے شہزل آتے ہوئے دکھائی دی۔ نہیں، میں پیچھے بیٹھوں گی، شہزل تحکم سے کہتے ہوئے ایک انداز سے اسے دروازہ کھولتے ہوئے پیچھے جا بیٹھی۔ احسان اسے دیکھتا رہ گیا، اس کا منہ لٹک گیا۔ عنایہ منہ نیچے کیے ہنس رہی تھی۔ انم اور انصب بھی شہزل کے ساتھ بیٹھ گئیں اور عنایہ آگے بیٹھ گئی۔ ایک سیاہ مرسڈیز اور دوسری سفید لینڈ کروزر ایک ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ شاندار آسیہ والا ہمیشہ کی طرح روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گارڈ مستعد گیٹ کے پاس گن پکڑے کھڑا تھا۔ ملازم پاس کھڑی سیاہ چمچماتی مرسڈیز کو صاف کر رہا تھا۔ آسیہ بی بی لاؤنج کے مرکز میں پڑے صوفے پر تیار بیٹھی تھی۔ خوبصورت جوڑے پر نفاست سے دوپٹے کو سر پر جمایا ہوا تھا۔ سامنے زنائشہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کی خوبصورت ٹیل میکسی پہن رکھی تھی۔ وہ مرتضیٰ کو بلانے کے لیے بمشکل اوپر چڑھ رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر ماتھے کو بندیا سے سجا رکھا تھا۔ آدھی کمر تک آتے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کفلنگ لگا رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ برینڈڈ گھڑی کلائی پر سجی ہوئی تھی۔ آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ نفاست سی تراشہ بریڈز اس پر بہت جچتی تھی۔ جلد سے ایک طرف کو بال سیٹ کیے ہوئے تھے، پیچھے سے آگے کو لا کر دونوں کندھوں پر سیٹ کراس سمیٹ کر اسکین شال کڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں زنائشہ نے دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو چھٹ کر رکی تھی۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زنائشہ کو ایسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرکشش گہری خوبصورت آنکھوں سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ مائی گاڈنیس بھائی، میں تو خود آپ پر فلیٹ ہو رہی ہوں۔ آج لڑکیوں کا کیا بنے گا؟ کتنی لڑکیاں دل ہار بیٹھیں گی آپ پر، ذرا خود کو بچا کر رکھیے گا۔ زنائشہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی تو وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ شرم کرو لڑکی، تمہارا بھائی کھڑا ہے تمہارے سامنے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ مرتضیٰ خود کو سنجیدہ رکھتے ہوئے ہلکی سی چت لگا کر اسے مذاق سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بھائی چلیں بھی، اب اماں انتظار کر رہی ہیں، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ نے پرفیوم کا ہلکا سپرے کیا اور ایسے لیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زنائشہ فرنٹ ڈور کھول دیتے ہوئے آگے بیٹھ گئی اور آسیہ بی بی پیچھے بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ نے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مرتضیٰ کے گھر سے کچھ منٹ کے فاصلے پر میرج ہال تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ گیا۔ مرد عورتوں کا الگ سسٹم رکھوایا تھا۔ آسیہ بی بی اور زنائشہ عورتوں والی سائڈ پر چلی گئیں۔ مرتضیٰ دوسری طرف بڑھ گیا۔ سامنے عامر صاحب نے اسے اچھے سے رسیو کیا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، موبائل نکالنے کے لیے جیب پر ہاتھ مارا تو وہاں موبائل موجود نہیں تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، پھر یاد آیا کہ وہ گاڑی میں سامنے رکھا تھا تو لینے کی غرض سے باہر کی طرف نکلا۔ گاڑی کو آن لاک کرتے ہوئے موبائل نکالا، وہیں ساتھ ٹیپ لگائے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سامنے 2 گاڑیاں آ کر رکیں مگر وہ بے خبر تھا۔
انم پچھلی سیٹ پر درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک طرف شاذل تو دوسری طرف انزم بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے میں اتروں گی، انزم پیچھے ہٹو۔ انم درمیان میں بیٹھی ہونے کے باوجود پہلے اترنے کی بات کر رہی تھی۔ نہیں انم، پہلے میں اتروں گی، پاگل، مجھ سے پہلے تم کیسے اتر سکتی ہو؟ انزم نے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احسان و عنایا نے ان کی بحث پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عنایا اور احسان کے ابو اندر کی جانب بڑھ چکے تھے۔ عنایا تنگ آ کر غصے میں اتری اور پیچھے کا دروازہ کھولا تو شاذل باہر نکل آئی۔ عنایا نے دوسری طرف گھوم کر دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ؟ عنایا نے دبے لہجے میں غصے سے کہا تو اس کی آواز پر مرتضیٰ نے سر اٹھا کر سرسری سا دیکھا تو اس کی جانب عنایا کی پشت تھی۔ وہ دوبارہ موبائل پر دیکھنے لگ گیا۔ عنایا آپ ہی میں عزم سے کہہ رہی تھی کہ پہلے مجھے اترنے دے، مگر یہ ضد کر رہی تھی۔ انم نے بحث کا جواز پیش کیا تو عزم نے کندھے اکچائے۔ عنایا کو مزید غصہ ہے، کیوں یہاں کون سی کھیر بانٹ رہی ہے جو تم نے کٹورا لے کر پہلے لائن میں لگنا تھا؟ ہاں، اور عزم بی بی تمہیں دعوت نامہ لکھ کر بھجواؤں میں؟ اترو دوسری طرف سے۔ عنایا نے اسے غصے سے کہا تو پاس کھڑے مرتضیٰ نے کانوں میں ہاتھ پڑنے پر وہ عنایا کی بات پر ہنسا تھا اور اس نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ انزم اتری اور ساتھ ہی انم بھی نکل گئی۔ عنایا سیدھی ہوئی، مرتضیٰ واپس پیچھے دیکھنے لگا کہ اس کی نظر عنایا کے صبح خوبصورت چہرے پر جا پڑی اور وہیں ٹک سی گئی۔ وہ ایک پل کو ٹھٹ گیا تھا، وہ جو کسی کو پلٹ کر دوسری نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ عنایا کے چہرے سے نگاہ ہٹانا بھول گیا تھا اور اس نے دوپٹے میں لپٹی اتنی شوق چنچل سی معصوم خوبصورتی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مرتضیٰ کو وہ سیدھی دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظروں کا زاویہ بدلا اور دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وہ سنجیدہ سا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب تم یہاں چکر نہ کاٹتے رہنا کہ شاید یہاں سے ہی تمہیں کوئی ناگن و زلفوں والی ناگن مل جائے گی۔ جب فری ہو جائیں گے تو کال کر لوں گی۔ عنایا نیچے گئے ہوئے شیشے سے تھوڑا جھک کر جھانکتے ہوئے احسان سے کہہ رہی تھی تو اتنی بے عزت افزائی پر اس کا منہ کھل گیا۔ استغفار، توبہ توبہ، مجھے کیوں ملے گی بھلا ناگن جیسی، اور میں خود کوئی اتنا فارغ نہیں ہوں کہ یہاں چکر کاٹتا رہوں۔ جا رہا ہوں میں، ہٹو پیچھے۔ احسان نے اس کی بات پر ماتم کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عنایا نے دیکھا سب اسے چھوڑ کر اندر جا چکے تھے تو اس نے منہ بنایا اور پھر آنکھیں گھماتے ہوئے چل دی۔ وہ مرال کی امی اور باقی قریبی لوگوں سے ملتے ہوئے برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے صوفے پر مرال تیار بیٹھی تھی۔ لمبی بڑی گھیرے والی ہلکے مہندی رنگ کی فراق پیروں تک آ رہی تھی۔ میک اپ کو ہلکا رکھتے ہوئے بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ نیچے سے بالوں کی گنگرالے کر کے آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ دوپٹہ ابھی سائڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ قدرے تیز قدموں سے جا کر احتیاط سے اس سے گلے لگی۔ مرال کھل کر مسکرا دی۔ وہ ساتھ بیٹھ گئی۔ واہ مرال، ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کب چلنا ہے باہر تم نے؟ تھینک یو ڈیئر عنایا، لیکن ابھی بھی کہیں سے کم نہیں لگ رہی۔ آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہیں۔ اور ہاں، یہ بس دوپٹہ سیٹ کرنا رہ گیا ہے، پھر چلتے ہیں۔ آؤ کر دو دوپٹہ سیٹ۔ مرال نے بیوٹیشین کو آواز دی تو وہ فوراً چلی آئی۔ مرال آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیوٹیشین نے پیچھے سے دوپٹہ سر کے آدھے حصے تک ٹکایا اور پن لگا دی اور سارا دوپٹہ پیچھے کو گرا ہوا تھا۔ اس نے ایک سائڈ سمیٹ کر دائیں کندھے پر آگے کو ڈالا اور دوسری طرف سے سارا پیچھے تھا۔ عنایا پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے بہت ساری پنس لگا رکھی تھی۔ ڈن کا اشارہ کر کے مرال کا پاؤچ لینے اندر کی طرف بنے چھوٹے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عنایا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا یہ ڈن ہو گیا ہے؟ بس یہی کرنا تھا، بس کیا۔ ایسے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں، اس سے نہیں پن ڈھانپا گیا، ایسے تو سارے بال صاف دکھائی دے رہے ہیں، ایسے تو جسم بھی نہیں ڈھانپا گیا۔ عنایا مرال کو یکٹک دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، مگر ہر کوئی ایسے ہی تیار ہوتا ہے، یہ سوچ کر اسے خاموش رہنا پڑا۔ مرال کو اسٹیج پر لے جایا گیا اور وہاں پھر سب نے رسم ادا کی۔ چلو یار عنایا، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، چلو ہمیں کوئی گانا سناؤ، ویسے بھی یہاں صرف ہمارے اپنے ہیں، مرال نے بازید ہو کر کہا۔ تو عنایا کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس نے گلا کھنگالتے ہوئے دھیمی آواز میں گانا شروع کیا تو ہر طرف اس کی خوبصورت آواز کا سر بکھرنے لگا۔ ہمیں تم سے ہوا ہے پیار، ہم کیا کریں، آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں، آپ سے بھی حسین ہیں آپ کی ادائیں، ہم انہیں اداؤں پر کیوں نہ مریں۔ ہمیں تم سے ہوا ہے پیار، ہم کیا کریں، آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں، آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں۔ وہ ڈبلن کی سڑک کنارے سنجیدہ گردن سیدھی رکھے گہری پرکشش آنکھوں کو قدرے سکیڑے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ کالی جینس پر کالے نیک سویٹر کی
آستین موڑے ہوئے تھا، سر پر پی کیپ نے سایہ کیا ہوا تھا جس سے اس کی آنکھیں جھکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ چوڑی جسامت کا دراز قد مرد تھا، چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی گہرائی اور خاموشی سے بہت مختلف تھی۔ آئس لینڈ اپنی قدرتی خوبصورتی اور حسین مناظر کے لیے بہت مشہور ملک تھا۔ یہ یورپ کا تیسرا اور دنیا کا 20واں بڑا جزیرہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل آبادی صرف 50 لاکھ کے قریب تھی، اس میں سے 5 لاکھ تو صرف اس کے دارالحکومت ڈبلن کی آبادی تھی۔ ہرلنگ آئرلینڈ کا قومی کھیل تھا، مگر وہاں کھیل فٹ بال بھی بہت پسند کیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا تھا، یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح 98% تھی۔ یہاں 37% لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ بیل ٹاور سے آگے نکل چکا تھا، چند قدم چل کر وہ اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ بے دھیانی میں وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے اندر بڑھا تو اچانک جھٹ کر رکا۔ وہ سامنے اوپر تک دیکھ رہا تھا، وہاں سامنے ساری کلاسز کی ایک سائڈ سلائڈنگ ونڈ گلاس کی طرف پورے شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ بالکل مرکز میں گول سیڑھیاں اوپر کے فلور پر جا رہی تھیں، جس کی سپورٹ شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ وہاں نیچے سائڈ پر میز اور رنگ برنگی کرسیاں پڑی تھیں، گویا وہ دیکھنے میں کوئی شیش محل لگ رہا تھا۔ سوار کو احساس ہوا کہ وہ بے دھیانی میں کسی ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہے۔ وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ انہی قدموں واپس ہو گیا اور کچھ ٹائم میں وہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے پہلی رو میں کیارا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ 3 کلاسز کے بعد فری ٹائم میں وہ گراؤنڈ میں پڑے بینچ پر بیٹھا موبائل پر دیکھ رہا تھا۔ سامنے اسکرین پر ایک نمبر شو ہو رہا تھا جس کے ساتھ بلاک لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس نمبر کو بار بار ان بلاک کرنے لگتا، پھر رک جاتا۔ وہ 3 بار یہ کر چکا تھا، مگر وہ ان بلاک نہ کر سکا کہ اسی وقت کیارا آگے وہ کھڑی رہی تھی۔ ہائے ہینڈسم، کیسے ہو تم؟ ٹھیک سے کلاسز بھی نہیں لیتے اور پھر سے اتنا ریلیکس نظر آتے ہو، کیا بات ہے بھئی؟ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ کیارا نے سوال کیا۔ کافی دن سے ان سے نہ ملنے پر چوٹ کی تھی، مگر اس سے پرواہ کہاں تھی۔ سنجیدگی ہنوز برقرار تھی، مگر اب اس میں بات کرتے ہوئے پہلے کی جیسی کڑواہٹ نہ ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک طنز کر رہی ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، کوئی اور بات سوچو۔ جوان نے اس کے طنز کا جواب دے دیا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ غلطی سے اس کا پیر زوال کے جوگرز پر سے زور سے لگا۔ وہ سنبھل گئی تھی، مگر زوال کے جوتے کے تسمے کھل گئے تھے۔ وہ خفت سے مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ زوال کھڑا ہو گیا۔ زوال، تم اتنے مذہبی نہیں ہو نا؟ میرا مطلب ہے کہ کتنے مذہبی ہو؟ کیارا نے سر کھجاتے ہوئے بے تکا سا سوال کیا تھا تو زوال سا مسکرائی۔ کیوں، میں ایسا کیا کرتا ہوں جو تمہیں مذہبی لگتا؟ زوال بینچ پر پیر رکھے تسمے باندھ رہا تھا۔ وہ کیارا نہیں، وہ دل سے میں نے سنا ہے کہ مسلمز اپنی عبادات میں کافی پابند ہوتے ہیں اور شاید وہ مذہبی لوگ تم جیسے نہیں ہوتے۔ کیارا بالکل مذہبی لوگوں کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر رہی تھی، مگر اسے ٹھیک سے کہنا نہیں آ رہا تھا۔ زوال اب دوسرے جوتے کو اوپر رکھے اس کا تسمہ ٹھیک سے باندھ رہا تھا۔ وہ کیارا کی بات پر کھٹکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو واقعی کوئی نماز تک ادا نہیں کرتا تھا۔ صبح جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے کبھی کبھار صرف فجر کی نماز پڑھ لیتا تھا، ورنہ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ہاں، میں نہیں ہوں مذہبی، وہ قدرے کھویا ہوا بول رہا تھا۔ وہ واپس بیٹھ چکا تھا۔ کیارا نے بات بدلنی چاہی۔ ہاں، وہ یاد آیا، تمہارے ڈاکومنٹس کے مطابق تو تم ہم سے 2 سال بڑے ہو، مطلب 26 سال کے ہو، مگر تم ہو تو ہمارے ساتھ۔ پھر یہ کیسے؟ میرے ڈاکومنٹس تم تک کیسے پہنچے؟ تم نے کہاں سے دیکھ لیا یہ سب؟ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہا ہو۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں نے اپنے ڈاکومنٹس سے کچھ دیکھنا تھا سر، اپنے کام میں مصروف تھے تو سامنے تمہاری فائل پڑی تھی تو میں نے دیکھ لی۔ تو مجھے بات کا جواب دو، کہاں الجھ رہے ہو؟ کیارا نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ وہ دراصل زوال کی ڈیٹ آف برتھ دیکھنے گئی تھی، کیونکہ میں کچھ ٹائم فری رہا تھا، پڑھائی سے بریک لیا تھا، تو اس لیے یہ گیپ آیا۔ زوال نے سرسری سے انداز میں کہا تو کیارا نے رخ اس کی طرف موڑا۔ اور یہ بریک کیوں لیا تھا تم نے؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ قدرے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ زوال سائڈ پر دیکھ رہا تھا۔ میری مرضی، وہ کندھے اچھا کر بے نیازی سے بولا تھا تو کیارا اکڑ کر رہ گئی۔ اوف، مجال ہے جو یہ بندہ سیدھی بات کا سیدھا جواب دے دے۔ اب اتنے پیار سے پوچھی گئی بات کا ایسے بے تکا جواب کون دیتا ہے؟
بندہ کوئی ڈھنگ کی وجہ بتاتا ہے، اگر نہیں بتانا تو ایکسکیوز کر لیتا ہے، پر نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی، ایسے ہی جواب دیں گے بدتمیز۔ وہ سب سوچ سکی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ کیارا کو ایسے سوچ میں کھوئے دیکھ کر اسے اس کی الجھن کچھ محسوس ہوئی تھی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے اسٹامپ پیپر پر کیارا ہیلس کے سائن ضروری ہیں تو یقین مانو میں ضرور کروا لیتا۔ کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میرے خیال میں چلنا چاہیے۔ وہ سنجیدہ سا طنز کر کے اٹھ گیا، بازو سینے پہ لپیٹے آگے کو بڑھ گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زوال کو جاتے دیکھ کر ہیڈن اور اہلا آ گئے۔ کیا ہوا؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کیا بات ہوئی؟ اس سے کیا کہہ رہا تھا؟ اہلا نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کبھی نارمل موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی اچانک سے بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، تو کبھی مجھ پر طنز کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ جیسا وہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے وہ پہلے ایسا نہ ہو، کسی انسیڈنٹ نے اسے بدل دیا ہو۔ پتہ نہیں یار، اسے سمجھنا مشکل ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچھا چلو کچھ کھاتے ہیں، کیارا جھنجھلائی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ تینوں اٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ اب وہ باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ لکڑی کے دروازے کا ایک پٹ پورا کھلا تھا اور دوسرا بند تھا۔ سورج کی اچھی دھوپ کی وجہ سے سردی کم محسوس ہو رہی تھی۔ حمید دو لڑکوں کو اپنی ہدایت میں اندر لا رہا تھا، جنہوں نے مناسب سائز صوفے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے برآمدے میں اسے رکھوا دیا اور پھر انہیں لے کر باہر چلا گیا۔ ضیاء کچھ کام نپٹاتے ہوئے قدرے الجھا ہوا تھا۔ وہ ساری بھاری چیزوں کو سیٹ کروا رہا تھا۔ باہر سامنے باورچی خانے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ رشیدہ اندر بیٹھی کھانے کی ساری چیزیں تیار کر رہی تھی۔ گھر کی اچھے سے صفائی کی گئی تھی۔ اندر کمرے میں نیا جوڑا پہنے نوری بیڈ پر پاؤں سمیٹ کر دلچسپی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آج نوری کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے، اس لیے یہ سب تیاریاں جاری تھیں۔ حمید پھر ان لڑکوں کو لیے اندر آ رہا تھا۔ وہ اب صوفے کے سامنے میز اور سائڈ پر کرسیاں رکھ رہے تھے۔ ضیاء ان کی مدد کر رہا تھا۔ سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا، بس اب مہمان کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ رشیدہ سب کچھ تیار کر چکی تھی اور نوری کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ ضیاء کی طرح نوری کی اتنی جلدی شادی پر خوش نہیں تھی۔ دیکھ نوری، تو خود اپنے ابا سے کہہ دینا کہ تجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو خود بات کرے گی تو دیکھنا تیرا ابا مان جائے گا۔ تو کہہ تو صحیح، رشیدہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر اب وہ اس سب سے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا کیوں منع کروں گی ابا کو؟ دیکھو اماں، پڑھنا تو میں نے ہے نہیں تو پھر شادی ہی ہونی ہے، اور تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ یہاں پاس میں ہی تو رہتے ہیں لڑکے والے، آتی جاتی رہا کروں گی، تو فکر نہ کر۔ نوری بے فکری سے مسکرا کر بول رہی تھی اور رشیدہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ ارے تجھے کیا پتا، شادی صرف چند نئے کپڑے مل جانے تک محدود نہیں ہوتی، اس کے بعد بہت سی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہیں۔ خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ڈھول دور سے سہانا لگتا ہے، جب یہ حقیقت میں ڈھل جاتا ہے تو بہت ہی غلط باتوں پر بھی زبان کو تالا لگانا پڑتا ہے، بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے، تو بہت کچھ معاف کرنا پڑتا ہے۔ جب جھکتے نہیں ہیں نا تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہاں ٹوٹنے کا ڈر ہو وہاں خود کو جھکا لینا تاکہ دوبارہ کھڑی ہو سکو۔ خیر چھوڑو، تمہیں نہیں سمجھ آئے گا۔ رشیدہ جو اسے سمجھانا چاہتی تھی، وہ ابھی ان باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس عمر کا خمار ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں ایک قدم غلط سینے پر پھسلا تو انسان رسوائیوں کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اسی وقت باہر لوگوں کے ایسا بولنے کی آوازیں آئیں تو رشیدہ باہر آ گئی۔ حمید فوراً کھڑا ہو کر دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک دیر عمر کا مرد عورت، ایک مناسب عمر کا لڑکا اور ایک چھوٹی عمر کی لڑکی اندر داخل ہوئے تھے۔ حمید نے خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا۔ رشیدہ فیض کی بیوی اور بیٹی سے ملی۔ وہ اندر برآمدے میں صوفے اور کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ محسن تقریباً 28 سال کا قدرے خوش عقل سلجھا ہوا مرد تھا۔ ضیاء اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سفر میں آسانی رہی، کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی فیاض صاحب؟ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ حمید خوش مزاجی سے پوچھ رہا تھا۔ ضیاء خاموش بیٹھا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اللہ کا کرم ہے بھائی صاحب۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر فیاض کی بیوی شاہدہ اور رشیدہ کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ سامنے نوری سمٹی ہوئی بیٹھی اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ شاہدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آرٹیفیشل انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گنجائش کے مطابق 1000 روپے رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ویسے تو حمید فیاض صاحب کے پورے گھر کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کی کچھ اپنی زمین تھی جسے فیاض سنبھالتے تھے، اور محسن ایک فیکٹری میں مناسب تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ شاہدہ رشیدہ لے کر مسکراتے ہوئے باہر آ گئیں۔ بھائی صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، چھوٹی سی رسم کر دی ہے، بس آپ لوگ ہمیں نزدیک کی کوئی تاریخ دے دیں، ہم شادی میں اب دیر نہیں کرنا چاہتے۔ شاہدہ نے اپنی طرف سے بات پکی کر دی اور ضیاء بھی اتنی جلدی مچانے پر بول پڑا تھا۔ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اتنی جلدی ہم کیسے سارا انتظام کریں گے؟ کچھ وقت تو ہمیں درکار ہوگا۔
ارے نہیں بیٹا، آپ اتنے وقت میں اپنی گنجائش کے مطابق جتنا اپنی بیٹی کو دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگلے جمعے ہمیں اجازت دیں کہ سادگی سے آ کر ہم اپنی بہو لے جائیں۔ شاہدہ نے ان کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مشورے سے اگلے جمعے کو نوری کی شادی طے پا گئی۔ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے۔ حمید ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ چلے گئے اور ضیاء دریچے میں کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں چہل پہل ختم ہو گئی۔ پہلی سی خاموشی طاری ہوگی۔ وہ وہیں گمسم سا کھڑا رہا۔ شاندار وسیع و عرض حویلی پر سنہری صبح اتری تھی۔ صبح کا دھند لگا کا چھٹ گیا تھا۔ ہر شے سورج کی سنہری دھوپ میں واضح تھی۔ لان کی سبز گھاس پر پڑنے والی کرنوں سے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ 8 بجے کا وقت تھا۔ سب اپنے کمروں میں گھسے ہوئے تھے۔ بانو باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اوپر شانزل ہر شے سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ صبح دیر سے اٹھتی تھی اور کوئی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ اس گھر کی سب سے چھوٹی بینی کی بیٹی تھی، تو سب کی لحاظ رکھتے تھے۔ اوپر ہی شانزل کے کمرے کے ساتھ ایڈا اپنے کمرے میں پروین شاکر کی کتاب کھولے بیٹھی شاعری پڑھ رہی تھی۔ سامنے 3 کمرے چھوڑ کر کھلے دروازے سے انم بیڈ پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے اسنیپ چیٹ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ انظم کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ وہ کتاب میں سر دے کر پڑھ رہی تھی۔ انم ہر شے سے بے نیاز موبائل پر مصروف تھی۔ انم کچھ تو شرم کر لو، اب تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، پڑھ لو۔ تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے پہلے تمہاری بڑی تیاری ہے۔ انظم گاہے بگاہے اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ ہمیشہ ہی ناکام ہوتی تھی۔ انم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گستاخ لڑکی، تم نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ بھیانک شراب لگے گا تمہیں، اور تمہیں ایک مشورہ دوں، یوں کتابوں میں سر گھسا کر پڑھنا چھوڑ دو، ورنہ نہ تو اوپر نیچے سے آنکھیں ایسی سیاہ پڑ جائیں گی کہ تم کہیں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہو گی۔ کریئر اہم نہیں ہوتا، پیسہ اہم ہوتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی کسی امیر بندے سے شادی کروا کے مل جائے گا، تو اتنا کپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، غور ضرور کرنا۔ انم نے اپنی طرف سے انظم کو اہم مشورے سے نوازا، جس پر وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ تبھی عنایا بے آواز قدموں سے داخل ہوئی تو انم کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر دب گئی۔ وہ آگے بڑھی، ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھینا اور سر پر چت لگائی تو انم اس کارروائی پر بڑبڑا کر رہ گئی۔ کچھ حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، تمہیں وہ دونوں ہی نہیں ہے۔ موبائل دے کر دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت گھسے رہو اسی میں۔ عنایا غصے سے بول رہی تھی۔ انظم نیچے منہ کیے دانت نکال رہی تھی۔ انم بے بسی سے انظم کی طرف دیکھ کر منہ بنا رہی تھی۔ اچھا، اور جو آپ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، اس کا کیا؟ آپ کی یونیورسٹی کب شروع ہو رہی ہے؟ گھر کی در و دیوار دہائیاں دے رہی ہیں کہ ہمیں عنایا اب ہر وقت گھر میں برداشت نہیں ہے۔ انم منہ پھیلا کر کہہ رہی تھی تو عنایا کو تپ چڑھ گئی۔ وہ آنکھیں سکیتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں کب اتنا موبائل استعمال کرتی ہوں؟ بس 1 گھنٹہ ٹی وی اور 20 منٹ انسٹاگرام، بس۔ اور تو میں ان کاموں کے لیے موبائل استعمال نہیں کرتی۔ اور خود کو دیکھا ہے تم نے؟ دوسروں کو باتیں سنا رہی ہو۔ عنایا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر تنزیہ مسکراہٹ سے بولی، کچھ پڑھ لو، پھر ناشتہ لگ جائے گا تو گھنٹہ تم وہاں لگا دو گی۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہر کوئی اپنے سائز کے مطابق ہی کھاتا ہے۔ تمہارے سائز کو مطمئن کرنے کے لیے تمہیں اتنا تو کھانا پڑتا ہے۔ عنایا کی بات پر انم نے منہ بنا لیا اور آنکھیں گھما کر انظم کو دیکھنے لگی تھی، جو منہ نیچے کیے متوسع ہنس رہی تھی۔ عنایا باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر وضو کیا اور پھر بالوں کو کور کرتے ہوئے چہرہ دوپٹے کے گرد لپیٹتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر سو گئی تھی تو اب لان میں قرآن پڑھنے کا دل کیا تو اسی گھر سے باہر جا رہی تھی۔ تھوڑی آگے آ کر اسے یاد آیا کہ وہ قرآن پاک نہیں لائی تو دادی کے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ دروازہ ہولے سے کھلا تو کمرہ ہمیشہ کی طرح روشن تھا، مگر وہ رضائی سر کے اوپر تک لیے سو رہی تھی۔ اس نے اچھے سے قدم الماری کی طرف بڑھایا اور ہولے سے کھول کر سامنے ہی پڑے ہوئے قرآن کو اٹھا لیا۔ وہ اسی طرح واپس آ گئی اور مناسب چال چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اندرونی دروازے کو نکلتے ہوئے وہ باہر لان میں آ گئی۔ سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے سورج کی جانب چہرے کا رخ موڑا۔ سورج کی سنہری کرنیں اس کے سفید چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح دمک رہا تھا۔ دھوپ کے باعث اس کی سیاہ بڑی آنکھیں قدرے سکڑ کر گئی تھیں۔ اسے اپنا سبق یاد تھا۔ روز صرف ایک صفحہ پڑھنے کے باعث وہ ابھی سورۃ بقرہ کے تقریباً درمیان تک ہی پہنچی تھی۔ اس نے جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے نکالا اور پڑھنے لگی، اور وہ پڑھتی جا رہی تھی اور آج اسے اپنے متعلق کچھ صاف سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پورا پڑھ چکی تھی، تھوڑی افسردہ ہوئی تھی، پھر دوبارہ سے پڑھنے لگی تھی۔ صفحے کے تقریباً آخر سے تھوڑا اوپر وہ ایک آیت پر رک گئی۔ وہ غور سے اسے پڑھنے لگ رہی تھی۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے اور دیکھیں گے عذاب و کٹ جائیں گی ان کی ڈوریں تو کہیں گے کہ پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم توڑ دیتے ان سے جیسے انہوں نے توڑ دی ہم سے۔
وہ اسے اپنے زاویے سے سوچ رہی تھی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سر جھٹک دیا۔ یہ یا تو کفار کے لیے اتری تھی جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے تھے، مگر چاہے اس وقت کی ہی بات کیوں نہ ہو رہی ہو، اس میں ہمارے لیے کوئی بات نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہاں تو بات ہی مشرکین اور کفار کی ہو رہی ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، آگے پڑھ لیتی ہوں۔ وہ الجھی ہوئی سوچ رہی تھی اور آگے پڑھنے لگی کہ اس کے ذہن میں چمکا ہوا تھا، ہاں مگر یہاں تو بت کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، یہاں تو پیروں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مطلب کہ ایسی کوئی چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور خود میں مشغول کر لیتی ہے، اس سب کا اسی میں شمار ہوتا ہے، جیسے ٹی وی، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ۔ اور آخرت میں ہم یہ التجا کر رہے ہوں گے کہ جیسے انہوں نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا، جیسے انہوں نے ہمیں سے توڑ دی، کاش ہم بھی لوٹ کر جاتے اور ان سے ویسے ہی توڑ دیتے۔ وہ خود سے سوچ رہی تھی، اچانک اس کے ذہن میں نم اور اس کی تھوڑی دیر سوشل میڈیا والی باتیں گھومنے لگی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا، اچھا اللہ جی، آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جتنا وقت بھی میں استعمال کرتی ہوں مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی اس عادت کو جتنا ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا یا اللہ، اب میں آدھا گھنٹہ ڈرامہ دیکھوں گی، وہ 15 نہیں 10 منٹ، بلکہ 10 منٹ انسٹاگرام ایک دم سے سب نہیں چھوڑا جا سکتا یا اللہ، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گی پکا۔ ہمارے پاس ہر وقت نیٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے، پہلے ہم سارا وقت اسے دے دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے اسکرین ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے اسکرین ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی صحت کے لیے اسکرین ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں، مگر جو کہ ان سب چیزوں سے پہلے بلکہ سب سے پہلے اسکرین سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کے لیے سیٹ نہیں کرتے۔ یہ آنکھیں، والدین اور یہ صحت تو اسی کی دی ہوئی ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے پہلے اس کے لیے اپنے اسکرین ٹائم کو لمٹ دینی چاہیے۔ مکمل نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے کم تو کر سکتے ہیں نا، اور اس ٹائم سے زیادہ یہ سب استعمال نہ کرنا ہی تو اس کے لیے لمٹ سیٹ کرنا کہلاتا ہے۔ اس رب کے لیے ہم سب سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ہمارے والدین کی طرح ہمیں ڈانٹتے نہیں، وہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، ہاں اسی لیے۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو ایک ایسے شخص کی ناراضگی سے واقف ہو جو کچھ کہے بغیر روٹھ جائے، جو شکوہ نہ کرے، تمہیں احساس تک نہ ہونے دے اور تم سے دور ہو جائے، اور پھر کبھی تمہیں احساس ہو جاتا تو کبھی تم اس تبدیلی کو محسوس بھی نہیں کر پاتے، تو اگر وہ کسی ایسی ناراضگی کی طرح تم سے روٹھ جائے تو وہ پھر تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہونے دے، تو اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ بھلا محبت میں سزا پانے والوں کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہوتی کوئی، تو سب سے پہلے اس کے لیے حدود کو مقرر کرو جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے، اور پھر اس کی عطا کی ہوئی چیزوں پر حدود کا تعین کرو، ورنہ نہ اس کا حق ادا کر سکو گے، نہ اس کی دی ہوئی چیزوں کا۔ سب سے اہم، پہلے ہی دن خود کو ہر شے سے روک کر باندھ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک حد مقرر کرو، جتنا چھوڑو گے اس کے لیے شکر کرو، اور جتنا نہیں چھوڑ سکتے اس کے لیے اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لو۔ جھوٹ مت بولو، بہانے مت بناؤ، اس سے جھوٹ بول سکتے ہو تم، ہار مان لو اور اس سے سوال کرو کہ تمہیں اس میں اور اچھائی بخش دے، تو وہ کیسے تمہارا ہاتھ نہ تھامے گا؟ جو اس کے لیے کچھ قربان کرے وہ بڑھا کر دیتا ہے، بہت خوددار ہے وہ۔ وہ اپنے سب سے پیارے دوست سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ بالکل اس کے سامنے ہو۔ وہ پہلے غلط تھی کہ اس کے متعلق آج کچھ نہیں تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رب تو انکار کرنے والوں کو بھی کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اس کا جو بندہ اپنے نفس کو اس کے لیے قربان کر کے محنت کر کے اس کے سامنے سجدہ گریز ہوتا ہے، روز اس سے بات کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بات نہ کرے؟ بس کچھ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تلاوت مکمل کرتے ہوئے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ رات کا وقت 1 بجے کا تھا، مگر مرال نے اسے جلدی آنے کا کہا تھا تو اس نے 12 بجے تک نکلنا تھا۔ ناشتہ لگ چکا تھا، عنایہ حلیمہ بیگم کو ہلکا سا سہارا دے کر بائی لے آئی تھی، سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا، سب ناشتہ کر کے اٹھتے جا رہے تھے۔ اردا تھوڑی دیر سے آئی تھی تو اس کے لیے آخر تک بیٹھی رہی۔ عنایہ انم اور انظم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہم نے جلدی جانا ہے اور تم لوگوں کو تیاری کا وقت بھی بہت درکار ہوتا ہے، اس لیے اپنے کپڑے نکالو اور پریس کروا لو، جلدی تیار ہو جانا ورنہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، سمجھی تم لوگ؟ عنایہ انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ زینے چھلانگتی ہوئی اوپر چڑھ رہی تھی۔ سب نے شاذر کمرے کے ساتھ اردا کے کمرے میں آئی۔ اردا چلو شاباش، تم کوئی ڈریس نکال لو، میں نیچے بانو کو دے دیتی ہوں، وہ پریس کر دے گی، عنایہ نے پیار سے اردا کو کہا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا پہنوں؟ آپ ہی کوئی بتا دیں، میں وہی پہن لوں گی، اردا نے ناسمجھی والے انداز میں جواب دیا تو عنایہ مسکرا دی اور اٹھ کر الماری کھول کر کپڑے آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگی، پھر ایک جوڑا نکال کر اس کے ساتھ لگا دیا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، رنگ بھی کافی اچھا لگے گا تم پر، چلو میں یہی لے جاتی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کر لے جانا،
اور ٹائم پر تیار ہو جانا، دیر مت کرنا۔ وہ کپڑے لے کر نیچے اتر گئی تھی۔ شازل کے موڈ کی بات تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئے تھے۔ انضم اور انم کا ایک جیسا ڈریس تھا، دونوں نے کاسنی رنگ کی باربی فراک پہن رکھی تھی۔ آج انضم نے انم کو زیادہ تیار ہونے سے زبردستی روک دیا تھا، وہ خود بھی سادہ تھی۔ سیدھا نے عنایا کا منتخب کیا ہوا ڈریس ہی پہنا تھا۔ وہ سنجیدہ، چپ چاپ، معصوم صورت، سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتی تھی، مگر وہ بدلحاظ ہرگز نہ تھی۔ سب سے اچھے سے بات کرتی تھی۔ وہ تینوں تیار بیٹھی تھیں۔ آج عائشہ بھی جا رہی تھی، حلیمہ بیگم بھی باہر صحن میں بیٹھی ان سب کا انتظار کر رہی تھی۔ مرال کے بہت اصرار کرنے کی وجہ سے انہیں جانا پڑ رہا تھا۔ سب نکالنے کے لیے عنایا کے منتظر تھے۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے حجرے میں باہر نکلی تھی۔ اس نے مہرون رنگ کی پاؤں تک آتی نفیس خوبصورت میکسی پہن رکھی تھی۔ مہرون رنگ کا ہی اسٹولر چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور میکسی کے ساتھ کا ہم رنگ دوپٹہ جس کے کنارے پر کڑھائی ہوئی تھی اور باقی دوپٹے فاصلے پر ستاروں کی مانند جھلمل کرتے موتی لگے ہوئے تھے۔ اسٹولر سے اس کا جسم اچھے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ دوپٹہ اس نے دونوں کندھوں پر دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا۔ میکسی کے گہرے پر بہت خوبصورت کام ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہلکے میک اپ سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مہرون اسٹولر میں اس کا چہرہ چاند سا چمک رہا تھا۔ بریز سے آنکھوں میں سجا سا کانجل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی تیکھی ناک پہ ایک موتی والی لونگ سورج کی روشنی پڑنے پر چمک رہی تھی۔ دراز قد پر لمبی میکسی بہت جچ رہی تھی۔ پھولے گالوں پر ہلکا سا مسکرانے پر پڑتا ڈمپل دلکش لگتا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب لپکی تھی۔ وہ سب روانہ ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ آئینے کے سامنے کھڑا کوٹ کے بازو ٹھیک کر رہا ہو۔ وہ دیکھ آئینے میں رہا تھا، مگر وہ بالکل بھی متوجہ نہ تھا۔ وہ کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ سنجیدہ سے چہرے پر وجاہت ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھی۔ چوڑے شانوں پر دراز قد اسے سب میں وجاہت دکھا رہا تھا۔ کٹاؤ والے چھوٹے خوبصورت لبوں پر مہم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سامنے دیکھ کر مہم سا مسکرا رہا تھا۔ وہ نیوی بلیو کلر کا 3 پیس پہنے ہوئے تھا، جس پر ہلکی لائننگ سے مدھم سی ڈبیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ عنایا کا مسکراتا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے ساری دنیا کی خوبصورتی ایک چہرے میں محسوس ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں اسے وہ اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کا وہ شوخ انداز پر معصوم چہرہ اس کے دل میں بس گیا تھا۔ کل سے عنایا اس کی سوچوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مرد تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے خیالوں پر اس کی ملکیت ختم کر دیتا، مگر یہ وہ خیال تھا جسے وہ خود سوچنا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے، چاہت اور خوشی سے، کیونکہ کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان اپنی چاہت سے اپنی سوچ کا مرکز بنا لیتا ہے، کیونکہ اسے سوچنا ہی ہمیں راحت دیتا ہے۔ تبھی زنائشہ اسے بلانے آئی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی نفیس سی شرٹ پر کیپری پہن رکھی تھی، ساتھ کا ہم رنگ دوپٹہ دونوں بازوؤں پر جھول رہا تھا۔ اس کے آنے پر بھی مرتضیٰ نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تو وہ قدرے حیران ہوئی تھی۔ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ سامنے ہلایا تو وہ ہاتھ میں لوٹا۔ بالکل ہلکی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی زنائشہ نے اسے دیکھنے پر۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ مرتضیٰ نے آئی برو کھچاتے ہوئے کہا تو وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سین چل رہا ہے بھائی؟ اکیلے کھڑے کس کو سوچ کر مسکرا رہے ہو؟ ایسی کیا چیز دیکھ لی آپ نے شادی میں جو یہ اثر ہو رہا ہے؟ زنائشہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ کیا مطلب چیز؟ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں شادی میں نہیں بلکہ سرکس میں گیا ہوں، جو مختلف چیزیں نمائش میں لگی ہوں گی۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ زنائشہ بھی مسکرا دی۔ ارے بھائی، شادی بھی کسی سرکس سے کم تھوڑی ہوتی ہے۔ طرح طرح کی عوام آئی ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ وہاں دیکھنے کو میسر ہوتے ہیں۔ زنائشہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ اس نے مسکرا کر نیچے دیکھا تھا۔ وہ کوٹ پہن چکا تھا، بازو کے بٹن ٹھیک کرنے لگ گیا تھا۔ بال جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے۔ نفاست سے تراشی شدہ داڑھی اس کی وجاہت کو بڑھا رہی تھی۔ اس نے پرفیوم کا ایک سپرے کیا۔ وہ بہت پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، چلو چلیں، دیر ہو رہی ہے، امی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے باہر لے آیا۔ چند منٹ میں ہی وہ ہال میں موجود تھے۔ یہاں بھی مرال کی فیملی نے سیپریٹ سسٹم رکھا تھا۔ وہ سب سے مل رہا تھا۔ عامر صاحب اپنے جاننے والوں کو اسے ملوا رہے تھے۔ وہ کالی بالی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر ایک سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ فرید صاحب ان سے ملیے، یہ میرے باس ہیں مسٹر مرتضیٰ۔ عامر مرتضیٰ کو عنایا کے والد فرید سے ملوا رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مل رہا تھا۔ چند ایک ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور پھر وہ ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔
میرال نے گہرے سرخ رنگ کا روایتی لباس پہنا ہوا تھا، چھوٹی کرتی پر گھیرے دار لہنگا شاندار لگ رہا تھا۔ وہ سامنے اسٹیج پر بڑے صوفے پر بیٹھی تھی اور ساتھ چھوٹے صوفے پر چند ایک رشتے دار بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ عنایہ میرال کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ اتنے لشکارے کس چکر میں دوست؟ خیریت؟ یہ آج بجلیاں کس پر گرانے کے ارادے ہیں آپ کے؟ میرال شوق لہجے میں آنکھیں گھما کر اسے کریڈ رہی تھی۔ وہ تو مسکرا دی۔ کسی پر نہیں، اور تمہیں یہاں سامنے کون نظر آ رہا ہے جس پر میں بجلیاں گراؤں گی پاگل؟ عنایہ اسے گھورتے ہوئے جواب دے رہی تھی، تبھی باہر ڈھول کا شور سننا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی بارات آنے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر باہر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ساری بچیاں اور لڑکیاں سیڑھیوں پر پھولوں کی تھالیاں لیے بارات کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ وہ سب سے آخر پر دروازے کے در سے کھڑی باہر مسکرا کر جھانک رہی تھی، تبھی مسترسل پہلے ہی وہاں سامنے ٹہر رہا تھا۔ وہ آج اسے دیکھنے کا ارادہ بالکل نہ رکھتا تھا۔ اسے اس کا نام مہندی والے دن معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اسے اپنے دل کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ڈھول کی آواز سننے پر وہ باہر نکلنے لگا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے عنایہ پر نظر پڑی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلا اختیار ساکت ہو گیا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے تک رہا تھا۔ اسے وہ کوئی سرخ گلابوں کے جھرمٹ میں چمکتے چاند کی سی معلوم ہوئی۔ دراز قد پر میکسی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ معصوم صورت پر خوبصورت مسکراہٹ اسے سین بنا رہی تھی۔ وہ نظریں ہٹاتا بالکل نکل گیا۔ شادی سے نکاح ہوا اور کچھ رسموں کے ادا کرنے کے بعد خیریت سے میرال کی رخصتی ہو گئی۔ حال آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ عنایہ اور باقی سارے گھر والے بھی واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ بارات کے لیے حال تیار ہو رہا تھا۔ جگمگ روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ معمول کے مطابق دسمبر کی سرد ہوا چل رہی تھی۔ ہر طرف چلتے پھرتے طلباء نظر آ رہے تھے۔ ہر کسی کے کانوں کی حفاظت کے لیے انہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت اتنی خوبصورتی کے ساتھ شان سے کھڑی تھی۔ ٹرینٹی میں کل 5 بڑے درجے کی لائبریریاں موجود تھیں، جو اپنی تعمیراتی فن اور کتابوں کے ذخیرے کی بنیاد پر پوری دنیا میں مشہور تھیں۔ پہلے سال کے فرسٹ ٹرم کے فائنل امتحان ہو رہے تھے، تو ہر کوئی ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آ رہا تھا۔ پارلیمنٹ اسکوائر کے رینجنٹ ہاؤس سے باہر نکلے تو پچھلی طرف بنے میوزیم، جس کی عمارت پرانے طرز پر بنی ہوئی تھی، اس کے آگے ایک گلوب نما بڑا سا اسٹرکچر جسے سفیر بولا جاتا ہے، سامنے پڑا نظر آتا تھا۔ بس وہ گلوب کی طرح اسٹینڈ کے ساتھ نہیں بلکہ زمین کے ساتھ فکس کیا ہوا تھا۔ اس کی سطح میں باہر سے گولڈن اور ہلکی سرمئی چمک تھی۔ اس میں آتے جاتے ہر بندے کا عکس نظر آتا تھا۔ یہ سفیر اس یونیورسٹی کی ایک بڑی لائبریری برکلے لائبریری کے انٹرنس کے بالکل سامنے تھوڑا سائڈ پر پڑا تھا۔ یہ شاندار عمارت تھی، ہر قسم کی کتاب یہاں میسر ہوتی تھی۔ وہ کافی اونچی عمارت تھی، چاروں طرف دیواروں کے ساتھ اونچے جاتے ریکس لگے ہوئے تھے جس میں کتابیں ترتیب سے پڑی تھیں۔ درمیان میں ایک ٹیبل کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ روپ آ کر کچھ کرسیاں خود سے بھی لگا لیتے تھے۔ دوسرے فلور پر سیڑھیوں کے آگے سامنے سوار ایک ٹیبل پر ہاتھ میں کتاب پکڑے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے 2 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے بس کتاب پر نظریں گھما رہا تھا۔ اس کے بالکل مخالف میز پر کیارا، ایڈن اور ایلا بیٹھے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرکے سر جوڑے کر پڑھنے میں مصروف تھے۔ ابھی پیپر شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا تو زوار نے کتاب بند کر دی اور موبائل پر کچھ سکرول کرنے لگا تھا۔ کیارا اور اس کے دوست ہنوز پڑھنے میں مصروف تھے۔ کیارا کی نظر اس پر پڑی تو اسے اس طرح موبائل دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر سر جھٹک کر پڑھنے لگی۔ کیارا اپنی کلاس میں ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہی تھی۔ اسے پہلے سے زیادہ دوسری پوزیشن پسند تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ زوار کو اتنا پڑھنے کی عادت بالکل نہ تھی اور وہ تھوڑا پڑھ کر بھی پاکستان میں اپنی کلاس میں ٹاپر ہوا کرتا تھا، اور یہاں تو وہ بس وقت گزاری کے لیے تھا۔ کسی کا خیال آتے ہی اسے ہلکی گھٹن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مزید کتاب کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔ سنجیدگی جو اس کی پروقار شخصیت کا خاصہ تھی، وہ ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ اپنی پرکشش گہری آنکھوں کو دھوپ کے باعث سکڑے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ایگزام ہال میں بیٹھا پیپر کا قلم چلا رہا تھا۔ اپنا پورا کرنے کے بعد وہ ہال سے اٹھنے والا پہلا تھا اور اسی طرح چہرے کے متوازن تاثرات سے اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑا تھا۔ یونیورسٹی کی بسیں اس کے ساتھ سے ہو کر گزر رہی تھیں، مگر وہ پیدل ہی جایا کرتا تھا۔ شہر میں ہر جانب شور تھا، مگر اس کے اندر کی خاموشی کو یہ شہر کا شور نہیں مٹا سکتا تھا۔
नूरी की शादी खैरियत से हो गई थी, वो अपने घर खुश थी, घर और खाली हो गया था। सिर्फ दोबारा ऑफिस जाना शुरू हो गया था। शाम के 6 बज रहे थे। सर्दियों की वजह से दिन छोटे थे तो सूरज 6 बजे ही ढल चुका था। ऑफिस में लाइट्स जली हुई थी। वो अपने कैबिन में कंप्यूटर के सामने बैठा बेड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। नुशैबा ने कल ही उसे कह दिया था कि वो शाम में कहीं अच्छे रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे। वो दोनों 6:30 बजे फारग हो गए थे तो वो नुशैबा के साथ ऑफिस से निकल पड़ा था। वो पास के रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो ऑर्डर दे चुके थे। नुशैबा उसे कुछ नर्वस दिख रही थी। वो बार बार हाथों को दबा रही थी। वो ये सब नोटिस कर रहा था मगर कुछ देर बोला नहीं। फिर आकर बोल पड़ा, क्या हुआ नुशैबा, कोई परेशानी है क्या? डिस्टर्ब लग रही हो खैरियत? ज़रियाब ने कदर फिक्रमंदी से पूछा क्योंकि वो ज़रियाब की हर मुश्किल में साथ देती थी। वो उसे यूं परेशान नहीं देख सकता था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नुशैबा झट से बोली थी, जैसे अपनी नर्वस होने को छुपाना चाहती हो। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि पहले तो तुम नॉन स्टॉप बोलती हो और आज कुछ भी नहीं कह रही हो, तो कोई बात तो होगी। खैर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। वो ज़रियाब, मुझे तुमसे एक बात करनी थी मगर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। वो मुँह नीचे किए खंगाल कर बोली थी। तो ज़रियाब ने कदर हैरानगी से उसे देखा था। तुम ये मत सोचो कि कहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। जहाँ से बात का मकसद शुरू होता है वहाँ से आगाज़ करो। चलो बताओ, क्या है हुआ, क्या कहना चाहती हो? ज़रियाब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। उसे कुछ हिम्मत हुई। वो सामने उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी थी, मुझे यूं घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं। साफ बात यह है कि ज़रियाब, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के सफ़र का फिर से आगाज़ करना चाहती हूँ। नुशाबा ने अपनी बात कदर अटकते हुए मुकम्मल की। ज़रियाब उसकी बात सुनकर सख्त हो गया। वो बिल्कुल ठहर गया था, आंखें फैलाए। वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले वो दोबारा बोल पड़ी थी, ज़रियाब, क्या तुम मुझे कबूल करोगे? क्या रजामंदी दोगे? वो बहुत अमीर से उसे की आंखों में देखते हुए पूछ रही थी। ज़रियाब उसके इस तरह के सवाल करने पर खुद को बेबस महसूस कर रहा था। नुशैबा, मुझे तुम्हारे मर्जी से कोई मसला नहीं है मगर यार मेरे अब्बू ये नहीं मानेंगे और उनकी हाँ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं बेबस हूँ। ज़रियाब मुश्किल अपनी बात उसके सामने रख चुका था। उसे वाकई इसके माजी से कोई लेना देना नहीं था मगर वो हमीद से डर रहा था। तुम उनकी फिक्र ना करो, तुम्हारी तो मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं है ना, तुम अपनी बात करो। वो आगे को होकर तेज़ी से बोली थी। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ ज़ाहिर थी जो ज़रियाब देखकर मजबूर हो रहा था। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है मगर नुशैबा, तुम समझ नहीं पा रही हो, मसला सारा अब्बा का है। जब तक वो हल नहीं होगा सब ठीक नहीं हो सकेगा। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था मगर वो सर हिलाकर बोली, ज़रियाब, इनकी फ़िक्र ना करो तुम। देखो, मुझे ये ठीक लग रहा है कि हम किसी को बताए बगैर एक बार निकाह कर लेते हैं। फिर जब निकाह हो जाएगा तो तुम्हारे अब्बा भी कुछ नहीं कह सकेंगे। कुछ वक़्त हम निकाह वाली बात छुपा लेंगे। फिर जब मुनासिब वक़्त आएगा तो हम अब उनको बता देंगे। हाँ। नौशैबा ने अपनी समझ के मुताबिक हल पेश किया जो ज़रिया को कदर मुनासिब लगा था। वो हाँ में सरल आ गया था। नौशैबा मुस्कुरा दी। उसकी कुछ फिक्र कम हुई। वो अब खाना खा रहे थे। अब दोनों कदरें मुतमईन नजर आ रहे थे। बाहर अंधेरा फैल चुका था। चहल पहल हर सौ नजर आ रही थी। वो इधर उधर की बातें करते हुए खाना खाने में मसरूफ़ नजर आ रहे थे। शादी से 3 दिन बाद अनज़म और ज़ोन आयशा के पेपर शुरू हो गए। आज 3 हफ्ते के बाद अनाया, शहज़ल और हसन की यूनिवर्सिटी फिर से स्टार्ट हो गई थी। इन तीनों का BS का आखिरी साल चल रहा था। हसन सबको ड्रॉप किया करता था मगर अभी अनम और अंजल अनाया के अब्बू के साथ जा रही थी तो बस वो 3 ही हुआ करते थे। अनाया हमेशा की तरह आगे बैठी थी और शाज़ल पीछे अकेले बैठी थी। हसन नज़र बचा बचा कर शीशे से शाज़ल को गाहे बगाहे देख रहा था। कुछ देर में ही वो पार्किंग एरिया में थे। शाज़ल और अनाया चलेंगे गईं। वो गाड़ी पार्क कर रहा था। दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई थी। अनाया ने स्याह अबाए पर सफ़ेद स्टोलर कर रखा था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल स्टोलर के हमरंग लग रहा था। दराज कद पर मासूमियत भरा सपाट सफ़ेद शफाफ चेहरा लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़रा सा मुस्कुराने पर उसकी दाएं गाल पर पड़ता डिंपल उसे हसीन बनाता था। सामने उसे दवा उसी की तरह देखते मुस्कुराते नजर आई थी। वो भी मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ गई। वो इससे गले मिली और दोनों की बातें शुरू हो गई थी। अचानक अनाया की नज़र सामने खड़ी आयरिश पर पड़ी। वो इसी की तरफ कड़े तेवरों से देख रही थी। अनाया से यूं देखकर कदर हैरान हुई। वैसे तो ये कोई नई बात ना थी फिर भी अनाया को हैरत हो रही थी। सुनो, ये आयरिश मेरी तरफ ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? कोई ताज़ा मसला हुआ है इसे? अनाया ने दवा से सरगोशी में कहा तो वो मुस्कुराई। तो अनाया ने उसे अजब से देखा तो उसके दांत अंदर गए। यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये कोई नई बात हो। इसे तो तुमसे हमेशा ना ख़त्म होने वाले मसले रहते हैं। तो अभी तकरीबन सरगोशी में कह रही थी तो अनाया उसे आंखें सकेरे देख रही थी।
میرے خیال سے ابھی سے یہ تکلیف چل رہی ہے کہ کل سر نے پریزنٹیشن کا کہہ دیا، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ تمہاری پریزنٹیشن سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی پوائنٹ سے پیچھے رہ جاتی ہے، تو یہی مسئلہ ہوگا اب بھی اس کے ساتھ، اس لیے تم پر غصہ آ رہا ہوگا اسے۔ دعا نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ عنایا نے سر ہلایا اور دعا کو لے کر کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ شہزاد آج بھی کلاس کے ایک جانب اسی طرح کھڑی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا سامنے صاف دکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی 1 سال ہونے والا تھا جب سے شہزاد میتھ ڈپارٹمنٹ کے ایک لڑکے دانیال کو یوں خاموشی سے روز دیکھا کرتی تھی۔ اسے نہ دیکھ کر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے اپنے دل کی بات کہنے کی کئی بار کوشش کرنے کا سوچ چکی تھی، مگر ہر بار خود کو روک لیتی تھی کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ دانیال تھوڑی دیر بعد وہاں سے ہٹ گیا تو اسے کچھ ادھر ادھر کا ہوش آیا تو اسے سامنے سے سعدیہ آتی دکھائی دی۔ وہ شہزاد کی اچھی دوست تھی، اس کا بھائی دانیال کے ساتھ میتھ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا۔ مسکرا کر اس سے ملتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ آخری کلاس ختم ہوئی تو وہ باہر نکلی۔ وہ اکیلی ہی تھی، دعا جا چکی تھی، وہ بھی احسان کی طرف جا رہی تھی کیونکہ شہزاد کی کلاس اس سے پہلے ختم ہو جایا کرتی تھی، تو اسے اندازہ تھا کہ وہ فری ہو گئی، بس احسان کو لے کر نکلنا تھا۔ وہ تھوڑی آگے بڑھی تھی کہ جواد نہ جانے کہاں سے اچھل کر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ ایک دم سے رکی تھی، پہلے کچھ حیران ہوئی، پھر معاملہ سمجھ کر منہ پھیر لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پیچھے ہٹو، جانا ہے مجھے، دیر ہو رہی ہے۔ عنایا نے بدیری سے کہا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عنایا کی کلاس کا ہی لڑکا تھا جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ عنایا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ میرا ہر مسئلہ بھی تم ہو اور اس کا حل بھی تم ہو، تم میری بات مان لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا کہتی ہو؟ وہ دانت نکال کر خباثت سے کہہ رہا تھا۔ عنایا کو بے حد غصہ آیا، مگر وہ ضبط کر گئی اور سنبھل کر بولی، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں کتنی بار انکار کر چکی ہوں میں، ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ درستی سے اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی اور اس پر اس سب کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارے پیچھے کہاں ہو؟ دیکھو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بالکل، شاید کم نظر آنے لگ گیا ہے تمہیں۔ تم وہ ہو جو سامنے ہو کر بھی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ بس بہت بکواس سن لی میں نے تمہاری، ہٹو سامنے سے ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ تمہاری شکل تو ویسے قابل دید نہیں ہے، یہ ٹوٹی شکل تو کوئی کیا ہی دیکھے گا؟ وہ غصے سے کہتی اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا اور وہ غصے سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ ارجی بھی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ بہت ہی جالے بن رہا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرا کر چل دی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس کی رونقیں بھی خوب نظر آ رہی تھیں اور محلے کی گلیوں میں بچے کرکٹ اور دوسرے کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ آسیہ ولا میں مرتضیٰ کی BMW کے علاوہ ہر وقت 3 گاڑیاں موجود ہوتی تھیں تاکہ کسی بھی وقت ضرورت پڑے تو وہ کام آ سکے۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ بیرونی مین گیٹ دروازے سے مرتضیٰ کی گاڑی زن سے باہر نکلی اور تیز سپیڈ سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اتوار ہونے کے باعث آج اس کا آفس جانے کا موڈ بن گیا تھا، مگر اس سے پہلے اسے کچھ چیزیں لینی تھی تو اس نے گاڑی مال کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے سختی سے گارڈ کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر کے جاتا تھا، تو اس کا باز رہنا مجبوری بن گیا تھا، مگر آسیہ بی بی کی ضد کی وجہ سے اسے آفس جاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ پیچھے آتی سیاہ ہیلمٹ پر اس کے گارڈ سوار تھے۔ مال پہنچ کر اس نے بریک لگایا اور شیشہ نیچے کیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ پر کالا کوٹ پہنے ہوئے تھا، کوٹ کی بٹن کھلے تھے، بال جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے، آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ کسی فلم کا سنجیدہ بے حد ہینڈسم ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ ہرگز نہ تھا، مگر سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ بے مقصد بے فضول بات ہرگز نہ کرتا تھا، مگر شارخ کے ساتھ تعلق کی اور بات تھی۔ وہ باہر نکلا اور چابی گارڈ کی طرف اچھال دی تاکہ وہ گاڑی پارک کر دے اور خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک سائٹ کی طرف بڑھ گیا، اس چیز سے بالکل بے خبر کہ دوسری طرف شاذل کے علاوہ وہ چاروں بھی شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے۔ حسان انہیں لے کر آیا تھا۔ وہ ایک دکان کے سامنے رک گئی تھی اور اچانک سے عنایا رک گئی تو انم اور حنظل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ ادا تو بس چپ کھڑی تھی۔ انم، نارمل سیزن کے کپڑے لینے ہیں، فیشن کے لیے پہلے ہی بہت کپڑے ہیں، تو زیادہ شوقے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ عنایا نے خاص کر انم کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا تو انم کا منہ بن گیا۔ حسان سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں نے جو لینا ہے وہ لے لو، یہاں کون سا پیسوں کی کمی پڑی ہوئی ہے؟ عنایا تم چپ کرو، چلو اندر۔
حسان انہیں اندر لے گیا۔ وہ باری باری سب ڈریسز کو دیکھ رہی تھی جو کہ انہم تھوڑی موٹی ہونے کی وجہ سے اسے عنایا کے کپڑے پورے آ جاتے تھے، چاہے وہ تھوڑے لمبے ہی کیوں نہ ہو، وہ پہن لیتی تھی، جس پر عنایا کو بہت غصہ آتا تھا۔ اچانک دونوں کی نظر ایک ڈریس پر پڑ گئی۔ وہ بہت نفیس سا جوڑا تھا، وہ دونوں کو ہی بہت پسند آیا۔ دونوں نے اس پر ہاتھ رکھا تو ایک دوسرے کے حیرت سے دیکھا۔ پھر عنایا اس خیال سے کہ یہ انہیں یہیں شور نہ مچا دے، گھر جا کر اس سے لے لوں گی، اس نے ہاتھ ہٹا دیا اور وہ پیک کروا لیا تھا۔ بھائی یہ اس کی پرائس کیا ہے اور کتنے کم کر دیں گے؟ انم ایک دم سے سیل مین سے بولی تو عنایا نے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا اور نہایت سرگوشی میں کہا، اندھی پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے اور کم کیوں کریں گے؟ یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہو جیسے پہلی دفعہ آئی ہو؟ لینا ہے تو لے لو بیوقوف۔ عنایا نے اس کی اچھی خاصی کر دی تھی۔ اہدا اور انضم نے بھی کچھ جوڑے پسند کر لیے تھے۔ اب سیل مین انہیں پیک کر رہا تھا۔ مرتضیٰ اپنی چیزیں لے چکا تھا اور باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عنایا اور حسان بھی ان کو لے کر باہر نکل رہا تھا۔ ساری شاپنگ ہو چکی تھی تو وہ بھی باہر گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب گاڑی کے پاس پہنچے تو وہ جوڑا عنایا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جوڑا میرا ہے، یہ میں رکھوں گی، آپ سے مجھے پکڑا دیں۔ انم نے ایک دم سے عنایا کے ہاتھ سے وہ بیگ کھینچنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مرتضیٰ گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ انم کی اونچی آواز سن کر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے انم، چھوڑو اسے اور چپ کر کے بیٹھو گاڑی میں۔ عنایا نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور انم بھی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حسان یہ سارا تماشا ہوتے دیکھ کر سر ہلا کر رہ گیا۔ مرتضیٰ بھویں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عنایا کی اس کی طرف پہنچتی اچانک سے عنایا کو شرارت سوجی اور اس نے شاپنگ بیگ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ انم سنبھل نہ سکی اور پیچھے کھڑی گاڑی کے ساتھ جا لگی اور بیگ بھی نیچے گر گیا۔ انم اپنی کمر ملتے ہوئے منہ بنا کر اٹھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عنایا ہنسنے لگی تھی اور ساتھ ہی اس نے رخ موڑا تو مرتضیٰ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ دیکھتا رہ گیا مگر وہ ہر فیلنگ کو اپنے چہرے پر یہاں ہرگز نہ ہونے دیتا تھا۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی بہت خوبصورت تھی اور ہلکا سا مسکرانے پر بھی پڑنے والا ڈمپل ہوش ربا لگ رہا تھا۔ پردے میں خود کو لپیٹے کھلکھلاتی لڑکی مرتضیٰ کے دل میں بس چکی تھی۔ اس کا جسم کسی کے لیے دیکھنے کی حد تک بھی تفریح کا سامان نہ تھا۔ مرتضیٰ اگر اس چیز کو پسند کرتا تو وہ یہ بھی ہرگز پسند نہ کرتا کہ کسی کو اتنی دیر تک دیکھا جائے، پھر چاہے وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا تھا مگر وہ جلدی سے نظر ہٹا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مرتضیٰ اس ساری کارروائی پر زیر لب مسکرایا تھا اور پھر گاڑی کو زن سے آگے بڑھا دیا اور عنایا لوگ بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کے پہلی ٹرم کے امتحان ہو چکے تھے اور ویکینڈ کے بعد ہی رزلٹ آ جانا تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لانچ میں صوفے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھا تھا۔ سامنے شیشے کے میز پر باؤل میں ڈرائی فروٹ پڑے تھے۔ وہ بلیک ہائی نیک سویٹر پہنے ہوئے تھا جس کے بازو اس نے سردی کے باوجود کونیوں تک موڑ رکھے تھے، شاید عادت ہو چکی تھی۔ صاف رنگت پر کالا سویٹر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بال ایک سائیڈ کو بغیر جیل کے سیٹ ہوئے تھے۔ چہرے پر ازلی سنجیدگی طاری تھی جو اس کی گہری پرکشش آنکھوں سے صاف دکھ جاتی تھی۔ لاؤنج کے ایک کونے میں سامنے آتش دان بنا ہوا تھا جس میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور اس کی حرارت پھیلی ہوئی تھی۔ نہ تراشنے کی وجہ سے بیڈ گھنی اور ہلکی بڑھی ہوئی تھی مگر اس پر وہ بھی بہت جچتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موبائل تھاما ہوا تھا، ایک نمبر کو کافی دیر سے سکرول کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے اسے ان بلاک کر دیا اور ساتھ دھر دیا۔ کچھ وقت بعد ہی موبائل بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کر اسکرین دیکھی اور پھر ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنی بھاری آواز میں آہستہ بولا تھا۔ یہ تم ہو نا میرے بیٹے، تم ہی ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ کہاں چلے گئے ہو میری جان؟ سامنے بولنے والی عورت اتنی تیزی سے بولی تھی جیسے ڈر ہو کہ کہیں سامنے والا کال کاٹ نہ دے۔ کیسی ہیں امی آپ؟ زوار نے دوبارہ آہستگی سے اپنی بات دہرائی تھی۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ جو قیامت تم یہاں ڈھا کر گئے ہو اس کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟ وہ مسلسل روتے ہوئے گلے شکوے پر اتر آئی تھی۔ اس کا دل پیسا مگر وہ خاموش رہا۔ بتائیں کیوں نہیں ہو یہاں؟ کہاں ہو تم؟ کیوں ہماری جانوں کو سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ 5 مہینے ہو گئے تمہیں دیکھے اور تم کوئی پتہ بھی تو نہیں بتاتے، کیوں ہمیں اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے تم نے؟ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زوار نے ضرب سے آنکھیں بند کریں۔ امی میں آ جاؤں گا جلدی، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ کو سب کچھ میسر تو ہے نا وہاں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ وہ پیچھے سب سنبھالنے کے لیے بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں لگا کر آیا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا۔
ہماری چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ وہ جسے اس پیچھے چھوڑ امی، اگر آپ نے اپنے علاوہ کسی کی بات کرنی ہے تو مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اپنا خیال رکھے گا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ کال کاٹ چکا تھا اور موبائل الٹا کر کے میز پر رکھ دی تھی۔ وہ بھویں سکیرے اپنی خوبصورت آنکھوں سے منہ نیچے کیے میز پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، اس کی نظروں کے سامنے ایک فلم چلنے لگی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی، اٹھتا ہوا اندر کمرے میں جا کر اوندا منہ بیڈ پر پڑے کمبل پر خود کو گرا لیا تھا۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر جانب خاموش محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی سرگوشیاں محسوس کرنے والے کو خوب سنائی دے رہی تھی، مگر وہ ہر شے سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہر اذیت کو اپنے اندر سموتے وہ تھکنے لگا تھا، مگر وہ خود کو نارمل رکھنا چاہتا تھا۔ صبح سویرے سے دھند کا راج تھا، ہر شے اس میں چھپی ہوئی تھی، مگر تقریباً 11 بجے کے قریب سنہری دھوپ نکلی تھی اور آہستہ آہستہ ہر شے واضح ہونے لگی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں گراؤنڈ میں رات کی بھری شبنم پر ٹکراتے انہیں چمکا رہی تھی۔ ساری کلاسز کا وقت ختم ہو چکا تھا، پرسوں اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور ہر گروپ کی الگ ہی پریزنٹیشن ہونی تھی۔ تقریباً 1 بج رہا تھا، گھاس اب خشک ہو چکی تھی۔ اسی مقصد کی غرض سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے بڑے گراؤنڈ میں ایک طرف کر کے عنایہ اور دوا سر جوڑ کر بیٹھی۔ اب سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، عنایہ اس پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی اور دوا بھی اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ یار، یہ اسائنمنٹ تو بس پوری ہو گئی ہے، بس ابھی پرنٹ کروا کر پرسوں سبمٹ کروا دیں گے۔ میری تو لاسٹ لائن ہے، تمہاری کتنی رہ گئی ہے؟ عنایہ نے دوا سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ہاں، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، بس اکٹھے ہی پرنٹ کروا لیں گے، بس 15 منٹ بس۔ تم کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، پھر چلتے ہیں بک شاپ پر۔ دوا نے مفت رائے دی تھی اور وہ دوبارہ سر لیپ ٹاپ پر جھکا کر لکھنے لگی تھی۔ ہائے عنایہ، کیا ہو رہا ہے؟ اوف، اتنی محنت ہو رہی ہے، کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ تبھی اچانک سے وہاں ایرج میں نمودار جلا دینے والے انداز میں بولی تھی تو عنایہ طنزاً مسکرائی تھی۔ کیا مطلب ایرج کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں تمہارے پڑوس میں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ، ذرا کلاس میں ادھر ادھر بھی دیکھ لیا کرو۔ تو میں تو کہتی ہوں تم بھی کوئی فیض حاصل کر ہی لو، بعد میں ہم رہ نہ رہیں، وقت کا کیا بھروسہ۔ عنایہ نے بھی اس کے بات کا بھرپور جواب دیا تھا۔ دوا نیچے منہ کیے ہنس رہی تھی۔ ایرج دب گئی تھی۔ میں اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ تم سے فیض حاصل کروں، اور اس بار میری اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن تم سے اچھی ہوگی، اس بات کا میں تمہیں 100% یقین دلاتی ہوں۔ تم دیکھتی رہ جاؤ گی، دیکھنا تم وہ ہو تمہارے ساتھ جو سوچا نہ ہوگا تم نے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی تن کرتی واپس چلی گئی، مگر وہ اپنی طرف سے عنایہ کو خبردار کر کے گئی تھی جو عنایہ سمجھ نہ سکے۔ اچانک سے 2 لڑکے اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک لڑکی کی دوسری کو کچھ سمجھا رہی تھی کہ اچانک دوسرے سیمسٹر کی ایک لڑکی تقریباً کانپتے ہوئے عنایہ کے سر پر پہنچی تھی۔ عنایہ آپی، وہ وہاں آپ کے کزن حسان کی لڑائی ہو گئی ہے کسی کے ساتھ، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، جلدی دیکھیں انہیں۔ عنایہ کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہوئے، جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اوہ شٹ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ جلدی بتاؤ۔ عنایہ تیزی سے بولی تھی تو اس نے اشارے سے بتایا۔ عنایہ لیپ ٹاپ دوا کے پاس رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی، مگر جس لڑکی نے اسے بتایا تھا وہ پلک جھپکنے میں غائب ہو چکی تھی، جس کا احساس عنایہ کو بھی نہیں ہوا تھا۔ دوا سے وہاں ایسے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ عنایہ کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، مگر وہاں اس کا اور عنایہ دونوں کا لیپ ٹاپ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور 7 لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے عنایہ کا لیپ ٹاپ ان کے حوالے کر کے کہ وہ ابھی آ کر لے لے گی، عنایہ کے پیچھے گئی۔ عنایہ اس لڑکی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی تو ایک دم سے رکی۔ وہاں سب کچھ نارمل تھا، کچھ بھی خراب نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں حسان بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر لڑکی سے پوچھنا چاہا تو دیکھا وہ بھی پیچھے نہ تھی، تو وہ حیران ہوئی، پھر کچھ سمجھنے لگی تھی تو واپس مڑنے لگی کہ دوا آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو وہاں بٹھا کر آئی تھی میں، اور لیپ ٹاپ کدھر ہے میرا؟ عنایہ کا دماغ اب تیزی سے چلنے لگا تھا تو اس نے جلدی سے پوچھا۔ یار، مجھے تو تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں تمہارے پیچھے آ گئی، اور لیپ ٹاپ وہاں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں ان کو پکڑا کر آئی ہوں۔ دوا نے معصومیت سے جواب دیا تو عنایہ کا دماغ گھوم گیا۔ کیا تم لیپ ٹاپ انہیں پکڑا کر آئی ہو؟ شٹ یار، اب یہ کیا کر دیا؟ چلو واپس جلدی۔ عنایہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے لے کر وہاں واپس چلی آئی۔ وہ دونوں وہاں پہنچی تو وہاں نہ ان لڑکیوں کا نام و نشان تھا، نہ لیپ ٹاپ کا۔ عنایہ کو ساری سمجھ آ گئی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی اسائنمنٹ کی ذرا فکر تھی جو اسے ابھی تیار کرنی تھی۔ یار، یہ کیا ہو گیا عنایہ؟ اب کیا ہوگا؟ دوا کمال معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ عنایہ نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ جو تھوڑی دیر پہلے تم نے بند مارا ہے، اس کا نتیجہ ہے اور کیا؟ عنایہ خفگی سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے پاس بیٹھ گئی۔ یار عنایہ، یہ مجھے تھوڑی دیر پتا تھا کہ وہ لوگ ایسے غائب ہو جائیں گے، مجھے تو بس تمہاری پریشانی ہوئی اور میں تمہارے پیچھے چلی گئی۔ وہ جو آواز پیش کر رہی تھی، عنایہ نے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔
کیا ہو گیا ہے تمہیں دوا؟ میں تمہیں یہاں بٹھا کر گئی تھی اور تمہیں کیا ضرورت تھی میرے پیچھے آنے کی؟ اور اگر آ کر آنا بھی تھا تو لیپ ٹاپ کہیں ڈھنگ سے ٹکانے لگا کر آتی، ایسے کسی بھی راہ گزرنے کو چیزیں پکڑا کے تو نہیں ہوگا نا؟ عنایت کی فکر کم ہو کر نہیں رہی تھی، اس کے دماغ میں ارج کی باتیں گھوم رہی تھی۔ یار مگر میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں کیا ضرورت تھی وہ چڑھانے کی؟ اس کے پاس تو اپنا بھی ہوگا۔ دعا سوچتے ہوئے بول رہی تھی اور عنایت نے اسے واقعی اتنی بے وقوف ہو کر بن رہی ہو والے انداز میں دیکھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ واقعی اتنی معصوم ہے، تو پھر سر جھٹک دیا۔ یار انہیں نے نہیں چرایا، یہ سب ارج نے کروایا ہے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی تو دوا اس بات پر اچھل پڑی۔ کیا ارج کا کہہ رہی ہو تم؟ مگر وہ ایسا کیوں کرے گی یار؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ 4 دن لگا کر جو اسائنمنٹ تیار کی تھی اسے اپنے نام سے پیش کرے گی اور کیا کرے گی؟ اور پرسوں سبمٹ کروانی ہے تو وہ پرسوں سے پہلے تک لیپ ٹاپ نہیں دے گی؟ اتنی محنت ضائع گئی، اب ایک دن میں کیسے کروں گی؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اس بار اس کی پریزنٹیشن مجھ سے اچھی ہوگی کیونکہ میرا تیار کیا ہوا ہی بولے گی، عنایت بے دلی سے بول رہی تھی اور دعا کو اب ساری بات سمجھ آئی تھی تو وہ افسردہ تھی۔ یار ایک نہیں 2 دن ہے، ایک آج کا اور ایک کل کا، تم دوبارہ کوئی نیا ٹاپک لو اور شروع کر دو، ہو جائے گا۔ دعا اسے تسلی دے رہی تھی کہ اچانک عنایت کے دماغ میں کچھ چلنے لگا، وہ مسکرا رہی تھی۔ دوبارہ تو میں کچھ نہیں بتاؤں گی، تم دیکھو میں اب کیا کرتی ہوں۔ چلو احسان اور شہزل انتظار کر رہے ہوں گے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی اور پیچھے دعا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ شیشے کے پار سامنے دوسرے میز پر مرتضیٰ اور شاہ رخ میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ 2 بجے کا وقت تھا، تیز دھوپ سے سردی کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ مرتضیٰ آرڈر دے رہا تھا اور شاہزل موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ آفس سے آیا تو وہ بلیک ڈریس پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا، ٹائی کی نوک ہلکی ڈھیلی کی ہوئی تھی، بال جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے، شرٹ کی آستینیں کونیوں سے تھوڑا نیچے تک فولڈ کی ہوئی تھی جس سے اس کے کسر تھی، بازو نظر آ رہے تھے، اس کے بازو اس کی شرٹ کے ہم رنگ لگ رہے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی پہلے سے کم تھی کیونکہ وہ شاہ رخ کے ساتھ تھا، مگر اس کی گہری آنکھیں اس کی سنجیدگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں پر کشش اور مسکراہٹ دلکش تھی۔ اس نے اچانک سے شاہزل کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو اس کا منہ بن گیا۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیوں سوتنوں جیسا سلوک کر رہے ہو مجھ سے؟ لا دے۔ موبائل وہ بلبلا اٹھا تھا مگر مرتضیٰ پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اس نے موبائل الٹا کر کے رکھ دیا۔ چوش بند کر اپنی، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے تجھ سے۔ ویسے تو میں فیصلہ کر چکا ہوں پر تجھے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں تو میرا سر نہ کھائے۔ مرتضیٰ نے اپنی بات مکمل کی تو شاہ رخ نے چپے سے اسے دیکھا اور سر پر ہاتھ مارا۔ ہاں یار، اہم بات سے یاد آیا، مجھے بھی بات کرنی تھی، شاہ رخ تیزی سے بولا تو مرتضیٰ نے چلو جی والے انداز میں اسے دیکھا اور ہاتھ سے بولنے کا اشارہ کیا۔ یار وہ کہہ رہا تھا کہ تو ایک دم سنجیدگی سے مریم کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ وہ اچھی لڑکی ہے، دل کی بہت اچھی ہے، وہ تجھے پسند بھی کرتی ہے، تو مسئلہ کیا ہے آخر؟ شاہ رخ قدرے جھنجھلایا ہوا کہہ رہا تھا کیونکہ اسے مرتضیٰ کی اس اکڑی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مریم کافی خوش شکل ہونے کے ساتھ کافی خوش مزاج لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی کو اس کے بولڈنس نے ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے اور بڑھا دیا تھا۔ ہوگی وہ دل کی اچھی مگر اس کا ظاہر خوبصورت نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی چیز چکھتا بعد میں ہے، اس کے ظاہر سے اس کے اچھے یا برا ہونے کا اندازہ پہلے لگا لیتا ہے۔ وہ نظریں پھیر کر البتہ ہوئی نظروں سے کہہ رہا تھا جیسے اسے یہ بات تکلیف بری لگ رہی ہو، اور ہاں مجھ سے یہ بات دوبارہ نہ کرنا، کیونکہ اس نے شاہ رخ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے منع کیا اور پھر کچھ بولتے بولتے ایک لمحے کو رک گیا۔ تو شاہ رخ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں بات پوری کی۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کے سامنے اظہار بہت کم کیا کرتا تھا، مگر یہاں عنایت ہو رہی تھی، وہ بات کر سکتا تھا۔ شاہ رخ کے حلق میں پانی اٹک گیا تھا، اس نے گلاس نیچے رکھا اور سیدھا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دوبارہ بتانا ذرا، کہیں مجھے سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ شاہ رخ تقریباً چلاتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا تو اس کی اس حرکت پر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بالکل ریلیکس بیٹھے مرتضیٰ نے آئی برو کھچا کر اسے دیکھا۔ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں ابھی، عنایت نام ہے اس کا، لیکن آج کل بہت ساری معلومات مل جائے گی۔ شادی کرنی ہو یا اغوا کروانا لڑکی کو، جو ساری معلومات مل جائے گی۔ نہیں یار، میں مان ہی نہیں سکتا کہ تجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، تم تو کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے، تو ایسے کیسے دیکھ لیا؟ شاہ رخ کی حیرانگی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی میں نے ایک نظر ہی دیکھا تھا بس، پھر اب نظر کا
مطالبہ ہے کہ وہ ہر وقت میرے سامنے ہو، اس لیے وہ میرے دل کی ملکہ تو پہلے ہی بن چکی ہے، بس اب اسی لیے اسے گھر کی مالکن بنانا ہے۔ اب کوئی اور مسئلہ تو نہیں رہ گیا تیرا؟ مرتضیٰ نے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں طنزیہ انداز میں کہا تو شاہ رخ سر ہلا کر مسکرا دیا۔ نہیں، اب کوئی الجھن باقی نہیں مسٹر مرتضیٰ، میں سمجھ گیا ہوں، آپ بس اب بیکار انسان ہو گئے ہیں، کیونکہ عشق کر کے تو غالب بھی نکمے ہو گئے تھے، شاہ رخ نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ سر ہلا کر رہ گیا اور بیٹے کو بلاتے ہوئے آرڈر دینے لگا۔ وہ 10 بجے کے قریب اپارٹمنٹ سے نکلا اور اب وہ یونیورسٹی کے روڈ پر چلنے کی بجائے گراؤنڈ کے اندر سے ہو کر گزر رہا تھا۔ دھوپ کا کہیں نام و نشان نہ تھا، دھند ہلکی ہو چکی تھی، مگر اس وقت بھی صبح 8 بجے والا موسم تھا۔ وہاں سٹنگ گراؤنڈز میں صبح کے وقت کافی لوگ ورزش کرتے تھے۔ وہاں ہر گراؤنڈ میں الگ الگ جگہ اسٹیشن بنے ہوئے تھے، جس کی چھوٹی اسکرین پر یہ بتایا گیا ہوتا تھا کہ کس جگہ کون سی ایکسرسائز کرنا مناسب رہے گی۔ بڑے گراؤنڈ، درمیانے گراؤنڈ کے ایک طرف والی کو ویسٹرن سائڈ اور دوسری طرف کو ایسٹرن سائڈ کہا جاتا تھا۔ ویسٹرن سائڈ کو پرانا حصہ بھی کہا جاتا تھا اور ایسٹرن سائڈ کو ماڈرن حصہ کہا جاتا تھا۔ وہ کالی جینس پر سفید ٹی شرٹ پر کالا وول لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا، سر پر لکی پی کیپ نے ماتھے پر سایہ کیے ہوا تھا۔ پی کیپ سے آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ زوار کی شخصیت میں ایک رعب و بلا کی سنجیدگی تھی جو اس کی آنکھوں سے صاف جھلکتی تھی۔ دراز قد پر تنے ہوئے نقوش پر ہلکی بریک اس کی شخصیت کو سیر انگیز بناتی تھی، جس سے کیارا بے حد مرعوب ہو چکی تھی۔ فرسٹ ٹرم کا نتیجہ آ گیا۔ وہ پہلی پوزیشن ہمیشہ کی طرح جون کی تھی، مگر اس بار ایک تبدیلی آئی تھی کہ کیارا کی بجائے اس بار دوسری پوزیشن زوار کی تھی۔ وہ جتنا ذہین تھا، نہ پڑھ کر بھی فرسٹ پوزیشن سے ہمیشہ سے نیچے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ 3 کلاسز لے کر نکل گیا تھا۔ اسے اپنے کندھے پر لٹکا بیگ ہلکا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھتا اسے کیارا کی آواز آئی، زوار بات سنو، زوار 2 منٹ رکنا ذرا۔ وہ کافی دور سے تقریباً بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ بات آئی تو ہانپ رہی تھی، بیبی پنک کلر کے سویٹر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے خود کو اسٹیبل کرنے کے لیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اپنے پاؤں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر سانس لے کر اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہی چہرہ اوپر اٹھا کر اسے آنکھیں اسکوئر کر دیکھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی، تم نے سیکنڈ پوزیشن لے کر میری جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، تمہیں ایسے کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ وہ پوری اداکاری سے کہہ رہی تھی۔ وہ بے تاثر رہا، وہ بازو سینے پر لپیٹے اسے سنجیدہ تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کسی کی جگہ لینے کا کوئی شوق نہیں، اور کچھ کہنا ہے تمہیں، کوئی اور ہوتا تو اسے معاف نہ کرتی، مگر تم ہو، اس لیے تمہیں بخشا مبارک ہو۔ کیارا خوش مزاجی سے بول رہی تھی اور وہ ہاں میں سر ہلا کر چل دیا۔ کیارا بھی واپس مڑنے لگی تھی کہ اچانک ہیری سامنے ٹپکا تھا۔ وہ بردل ہوئی تھی۔ ہیری امبیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ وہ کیارا کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ بری طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ کیوں جان نہیں چھوڑتے میری؟ کیا چاہتے ہو؟ کیارا بددلی سے بول رہی تھی اور وہ خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ میری چاہت سے تم اچھی طرح واقف ہو ڈارلنگ، پھر بھی پوچھتی ہو، اف، تمہاری معصومیت پر کیا کہوں؟ وہ بلند آواز میں ہنسا تھا تو کیارا کے نقوش تن گئے۔ مجھے تم بالکل اچھے نہیں لگتے، 100 دفعہ بتاتی ہوں، بات ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جان چھوڑو میری، دفعہ ہو یہاں سے۔ کیارا دوشی سے بولی تھی تو ہیری کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک سے آگے کو ہوا تو کیارا اچھل کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی تمہاری یہ بکواس، اب سیدھے سے مان جاؤ، اگر انکار کیا تم نے تو۔ وہ لفظوں کو چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے نظریں کیارا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، وہ ہلکا سا لرزک رہی تھی۔ تو کیا کر لو گے تم؟ کیارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر ہر چیز کی ذمہ دار تم خود ہوگی، پھر مجھے مت کہنا کہ پہلے خبردار نہ کیا۔ چلتا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اچانک کیارا کی نظر ہیری کے پیچھے کھڑے زوار کی جانب پڑی۔ ہیری کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ کڑے تیوروں سے ہیری کی پشت کو گھورا تھا، مگر ہیری اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ زوار آگے بڑھ گیا۔ ہیری ہنستے ہوئے چل دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ نازک بالکل بھی نہ تھی، وہ نہ ہی کسی سے ڈرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہیری سے اس سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ زوار کی بک کلاس میں رہ گئی تھی، وہ اسے لینے واپس آیا تھا تو یہ سب دیکھ لیا۔ وہ کتاب اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ وہ مناسب نفاست سے سیٹ ہوا 2 کمرے، کچن، واش روم اور چھوٹے لانچ پر مشتمل فلیٹ تھا۔ لانچ میں بڑے بڑے صوفے پر درمیان میں نوشیبہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سر سے ہوتا ہوا دوپٹہ چہرے کے آگے گرا ہوا تھا، جس سے گھونگھٹ بن گیا تھا، اور سرخ رنگ کا خوبصورت دوپٹہ تھا۔ وہ بالکل ہلکے میک اپ کے ساتھ تیار ہوئی تھی، مگر کافی خوش شکل لگ رہی تھی۔ یہ شہر میں دریاب کے دوست کا فلیٹ تھا اور وہ احمد کے ساتھ پریشان سا لانچ میں ٹہل رہا تھا اور بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اور ساتھ بڑی کرسیوں پر 3 مرد اور بیٹھے تھے جو احمد کے جاننے والے تھے۔ ان کو گواہ کے طور پر
بلایا گیا تھا۔ نوشیبہ کا دل ہولے ہولے سے لرزک رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کہیں کچھ غلط تو نہیں۔ یا تو کال کرنا مولوی صاحب کو، پوچھ ان سے کہاں رہ گئے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ سیراب نے پریشانی سے کہنے لہجے میں نوشیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو احمد سہلا کا کال کرنے لگا، کچھ سیکنڈ میں اس کی بات ہو چکی تھی۔ یار میری بات ہو گئی ہے ان سے، وہ بس پہنچ رہے ہیں، دھند بھی تو دیکھ باہر کتنی ہے، اب اتنا ٹائم تو لگے گا ہی۔ احمد نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ میں سر ہلایا۔ ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ منٹ بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تو احمد مولوی صاحب کو اندر لے آئے تھے۔ انہوں نے سب سے مصافحہ کیا اور دریافت جا کر نوشیبہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب سامنے والے چھوٹے صوفے پر بیٹھ گئے۔ نوشیبہ کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی مگر وہ ضبط سے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کاغذ باقی وغیرہ کھول کر دیکھنے لگے تھے، کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر نظر کے چشمے کو آنکھوں پر ٹکائے ہوئے کاغذ کے سامنے رکھ دیا تھا اور بولنے لگے تھے نوشیبہ نذیر ولد نذیر احمد، آپ کا نکاح دریاب حمید ولد حمید اختر کے ساتھ حق مہر 50,000 کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ 2 سیکنڈ بعد ہی بول پڑی، جی قبول ہے۔ اس طرح سے اور پھر دریافت سے پوچھا گیا دونوں کی ہاں کے بعد نکاح نامے پر سائن ہوں گے۔ دعا مانگی گئی اور پھر دریافت سب سے گلے مل رہا تھا۔ مولوی صاحب کو احمد باہر تک چھوڑ آئے تھے۔ نکاح نامے کی ایک کاپی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ایک دریافت کے پاس تھی۔ جب تک دریافت نوشیبہ کو اپنے گھر نہ لے جاتا انہوں نے احمد کے فلیٹ پر ہی رہنا تھا۔ سب دریافت کے ہاتھ ملاتے ہوئے چلے گئے اور اس نے بھی اپنے قدم کمرے میں موجود نوشیبہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہاں پر اس ناول کی دوسری ایپیسوڈ ختم ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ باقی ایپیسوڈ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔